السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی ایک چشم کشا تحریر سنتے ہیں جس کا عنوان ہے الٹا سیدھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سید شاکر چنگیزی پولیس والا بھی تھا اور اللہ والا بھی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے انسان نہیں ہوتے اور مسلمان نہیں ہوتے تو انہیں ایسا اپنے مشاہدے اور تجربے سے سمجھنے کا حق ہے، جبکہ حق بات یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہوتے ہیں اور دلوں میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں۔ سید شاکر چنگیزی طالب علمی کے زمانے سے روزہ نماز کا پابند تھا۔ پولیس ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد لاہور کے ایک تھانے میں انسپکٹر کی حیثیت سے اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ جب پہلی بار اس نے وردی پہنی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس پر زین کس دی گئی ہو۔ وہ ایک گھوڑا ہے اور اس پر ہمیشہ قانون سوار رہے گا، اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اسے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں ڈنڈا پکڑے رہنا ہوگا۔ آدمی یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، ایماندار ہوگا یا بے ایمان ہوگا۔ ان دو کے درمیان سے جو تیسرا راستہ گزرتا ہے وہ منافقت کا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ حالات سے مجبور ہو کر برے بنتے ہیں مگر اچھائی کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ چور بازاری، منافع خوری اپنے پیشے کا تقاضا ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ دین کا لازمی عمل ہے۔ سارے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اس مشہور فلمی مکالمے کو فی زمانہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض۔ ابتدا میں سید شاکر چنگیزی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایماندار ہے یا بے ایمان، رحم دل ہے یا ظالم۔ جب وہ ایک تھانے کا چارج سنبھالنے سے پہلے اسی تھانے کے سابقہ تھانے دار سے ملاقات کرنے آیا تو سادے لباس میں تھا۔ سر پر کپڑے کی ایک گول ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ پہلے کسی نے اس پر توجہ ہی نہ دی۔ جب اس نے اپنے کاغذات دکھائے اور سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ وہ نیا افسر ہے تو سب الرٹ ہو گئے، اسے سلوٹ کرنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے مسلمانوں، انگریزوں کا دستور چھوڑ دو، اسلامی دستور کے مطابق سلام کرو اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو۔ وہاں کے تھانے دار اور سپاہیوں نے اسے سلام بھی کیا اور اسے مصافحہ بھی کیا۔ اس نے جس سپاہی سے بھی مصافحہ کیا اسے نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ حوالات میں 3 ملزم تھے، ان سے بھی ملاقات کی، ان کے جرائم معلوم کیے، پھر انہیں نصیحت کی کہ وہ گمراہی سے باز آ جائیں۔ اگر وہ آج سے نماز پڑھیں گے تو وہ کل تھانے کا چارج سنبھالنے کے بعد انہیں رہا کر دے گا۔ سپاہیوں سے لے کر مجرموں تک سب حیران تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا ایمان والا، انسان دوست پولیس افسر دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہ حیران ہونے کا نہیں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم گمراہ لوگوں کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں حوالات میں رکھ کر یا جیل بھیج کر ان سے غیر انسانی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں ان کی بیوی اور بچوں سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ حوالات کا ایک قیدی یہ باتیں سن کر رو پڑا۔ شاکر چنگیزی کے قدموں میں جھک کر بولا، آپ انسان نہیں فرشتہ ہیں، آپ کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کوئی کام قانون کے خلاف نہیں کروں گا، محنت مزدوری کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ سابقہ تھانے دار نے کہا، میں نے تھانے کے پیچھے والا کوارٹر خالی کر دیا ہے، آپ آج ہی اپنا سامان لا سکتے ہیں۔ میرے پاس سامان ہی کیا ہے، ایک چٹائی، ایک چارپائی، بستر، کھانے پکانے کے چند برتن، لباس کا ایک صندوق اور چند دینی کتب ہیں۔ شام کو یہ سارا سامان ایک ریڑے میں آ گیا تھا۔ 2 کمروں کا کوارٹر تھا، سامان ایک ہی کمرے کے گوشے میں آ گیا۔ محلے کا ایک چیئرمین 6 کرسیاں اور ایک سینٹر ٹیبل لے آیا۔ اس علاقے کا دادا ٹیپ ریکارڈر اور رنگین ٹیلی ویژن لایا۔ سید شاکر چنگیزی نے نرم لہجے میں پوچھا، یہ کیا خرافات ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ رشوت دینے اور لینے والا جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی؟ چیئرمین نے کہا، سر، یہ کرسیاں آپ کے آرام کے لیے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ علاقے کے دادا نے کہا، میں اس تھانے کا پرانا خدمت گار ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کی تفریح کے لیے یہ سامان لایا ہوں۔ سید شاکر چنگیزی نے کہا، میں کفایت شعار ہوں، رات کو لالٹین جلاتا ہوں،
ہمیں سرکاری بجلی بچانا چاہیے۔ ہم جتنی توانائی بچائیں گے اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ وہ دونوں گڑ گڑائے۔ سر، ہمیں کچھ تو خدمت کرنے کا موقع دیں۔ اس نے کہا، رشوت ستانی سے باز آؤ اور نیکی کرو۔ یہ ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی اور کرسیاں یہاں سے لے جا کر فروخت کرو۔ ان سے جتنی رقم حاصل ہو وہ میرے پاس لاؤ اور یہاں کے فلاحی اداروں کے انچارج کو کل تھانے میں بلاؤ۔ یہ ساری رقم انہیں دی جائے گی۔ رشوت کار خیر میں بدل جائے گی تو اللہ تم سے خوش ہوگا۔ اس علاقے کے سپاہیوں، غنڈوں، بدماشوں، چیئرمین اور چودھریوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ ایک فرشتہ صفت افسر قیامت نے یہ جتا دیا تھا کہ وہاں جوئے، شراب اور منشیات کے اڈے نہیں چلیں گے۔ انہوں نے آدھی رات کو بھی کوارٹر کے قریب سے گزر کر دیکھا، وہاں لالٹین کی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ پکا ایمان والا وہاں کے جرائم پیشہ افراد کے لیے عذاب بن کر آ گیا تھا۔ صبح تک جرائم پیشہ افراد کی میٹنگ ہوتی رہی۔ فجر کی اذان کے بعد انہوں نے نئے افسر کو قریبی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اس کے بعد وہ جوکنگ کے لیے چلا گیا۔ ایک سپاہی نے آ کر پوچھا، کیا اس کے لیے ہوٹل سے ناشتہ لایا جائے؟ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، تم تمام سپاہی میرے نہیں، سرکار کے ملازم ہو۔ آئندہ یہاں نہ آنا، اپنی ڈیوٹی پر جاؤ اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ وہ سپاہی منہ لٹکا کر تھانے میں آیا۔ حوالدار اور دوسرے سپاہیوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ سپاہی نے کہا، قیامت قریب ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے۔ سید شاکر چنگیزی نے کوارٹر کے کچن میں اپنے لیے ناشتہ تیار کیا، چائے پی، جھوٹے برتن دھوئے، اپنی مدد آپ کے طور پر اپنا سب کام خود کیا۔ پھر جب شلوار قمیض اتار کر انسپکٹر کی وردی پہننے لگا تو اس کے اندر کا موسم اور مزاج بدلنے لگا۔ ایک ٹوٹے ہوئے آئینے میں شاندار وردی کے اندر اپنی ذات، اپنی شخصیت دیکھی تو سینہ تن گیا، گردن ذرا اکڑ گئی۔ اس نے گھوم گھوم کر 2 کمروں کے خالی کوارٹر کو یوں دیکھا جیسے کسی مفلس کنگال کے مکان میں آ گیا ہو۔ اتنی شاندار وردی پہن کر اسے کسی شاندار کوٹھی میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ کوارٹر میں دروازہ بند کر کے تھانے کے پچھلے حصے سے اگلے حصے کی طرف آیا۔ احاطے میں حوالدار اور کئی سپاہی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے حوالدار نے آگے بڑھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ سید شاکر چنگیزی پہلے تو حیران ہوا، پھر گرج کر بولا، واٹ نانسینس، تم عید پر ملنے آئے ہو یا ڈیوٹی کرنے؟ پولیس ٹریننگ میں سلام سکھایا جاتا ہے یا سلوٹ؟ حوالدار نے سہم کر فوراً ہی الرٹ ہو کر کہا، سر، آپ نے کل اسلامی تعلیمات دی تھیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا چاہیے۔ وہ ڈانٹ کر بولا، بکواس مت کرو، کل میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ کیا میرا دماغ چل گیا ہے کہ میں پولیس ٹریننگ کے خلاف بات کروں گا؟ تھانے کے اندر اور باہر کھڑے ہوئے سپاہی بھی سلام کرنے اور مصافحہ کرنے والے تھے۔ جب حوالدار پر جھاڑ پڑی تو حسب دستور انہوں نے ایڑیاں بجا بجا کر سلوٹ کرا۔ انہیں وہ کل والا دیندار افسر نہیں، کوئی اور چنگیز خان دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی کرسی پر آ کر وہاں کے ضروری معاملات پر ٹانٹ ٹپٹ کر رہا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس علاقے کی تمام بدماشوں اور دادا گیری کرنے والوں کو حاضر کیا جائے۔ پچھلے دن حوالات میں جو 3 ملزمان تھے انہیں طلب کیا۔ ان تینوں کو حاضر کیا گیا۔ جس ملزم نے اس سے متاثر ہو کر اور رو کر اسے فرشتہ کہا تھا، اس نے سلام کرتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ چنگیزی نے اس کے ہاتھ پر ایک بید رسید کرتے ہوئے کہا، کہاں گھسے آ رہے ہو؟ دور جاؤ، اکڑو بیٹھو، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ حضور، ایک ہوٹل میں 15 روپے کی بریانی کھائی تھی، جیب میں پیسے نہیں تھے، میں چپ چاپ نکل جانا چاہتا تھا مگر ہوٹل کے ملازموں نے مجھے پکڑ لیا۔ مگر کل آپ کی ایمان افروز باتوں نے دل پر اثر کیا تھا۔ مجھے رہائی ملے گی تو میں پاک صاف ہو کر نماز پڑھوں گا اور محنت مزدوری سے روٹیاں کھاؤں گا۔ یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنے چور بدماش نماز پڑھنے لگیں گے انہیں پھولوں کے ہار پہنا کر رہا کر دیا جائے؟ قانون، عدالت اور سزا کوئی چیز نہیں؟
بلکہ تھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف چوری کرتے جاؤ، دوسری طرف نمازیں پڑھتے جاؤ، کوئی تمہیں نہیں پکڑے گا۔ پھر اس نے حوالدار سے کہا، اس نے 15 روپے کی بریانی کھائی تھی، اسے 15 جوتے مار کر یہاں سے بھگا دو۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس علاقے کا چیئرمین، محلے کا دادا، جوئے اور منشیات کے اڈے چلانے والے حاضر ہو گئے۔ وہ سب باہر منتظر تھے۔ انہیں ایک ایک کر کے کمرے میں بلایا گیا۔ پہلے محلے کا دادا آیا۔ اس نے جھک کر سلام کیا، پھر اس کے سامنے نوٹوں کی ایک گڈی رکھ کر کہا، آپ کے حکم سے ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر بیچ کر یہ 16,000 روپے حاصل کیے ہیں۔ انسپکٹر چنگیزی نے سر کھجاتے ہوئے سوچا اور پھر پوچھا، کیا میں نے وہ سامان فروخت کرنے کو کہا تھا؟ جی حضور، آپ نے رشوت پر لعنت بھیجی تھی اور فرمایا تھا کہ میں کسی فلاحی ادارے کے انچارج کو ساتھ لے آؤں تاکہ یہ رقم کار خیر میں جائے۔ میں ایک انچارج کو ساتھ لایا ہوں۔ وہ گھور کر بولا، مجھے الو سمجھتے ہو؟ اپنے کسی آدمی کو فرضی فلاحی ادارے کا انچارج بنا کر لے آئے ہو؟ حضور، میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے دھوکہ کروں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بس قسم رہنے دو، اس انچارج کو بھگاؤ یہاں سے، میں خود فلاحی ادارے میں جا کر یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اس نے وہ 16,000 اپنی میز کی دراز میں رکھ لیے۔ دادا کے جانے کے بعد چیئرمین آیا۔ اس نے میز پر نوٹوں کی گڈی رکھ کر کہا، آپ کے حکم سے وہ میزیں کرسیاں بیچنے کے بعد یہ 4,000 ملے ہیں۔ میں ایک فلاحی ادارے کے انچارج کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ انسپکٹر چنگیزی سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے چیئرمین کو کوئی ایسا حکم دیا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں کے چیئرمین ہو؟ کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ وہ غرا کر بولا، بے شرم کتے، مجرا کرنے والیاں لاکھوں کماتی ہیں اور تو یہ 4,000 روپے کی ہڈی میرے سامنے پھینک رہا ہے؟ چل اٹھا یہ ہڈی یہاں سے، آج رات جہاں بھی مجرا ہوگا وہاں پولیس کے چھاپے پڑیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب عالی، کل آپ نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، ہم سے ناراض ہو رہے تھے۔ میں ابھی 2 گھنٹے کے اندر 25,000 حاضر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جس فلاحی ادارے کے آدمی کو لائے ہو اسے بھگا دو یہاں سے۔ میں ایسے حرام خوروں کی خود انکوائری کروں گا، پھر یہ رقم عطیے کے طور پر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ اس نے 12 بجے تک تمام بدماشوں اور اڈے والوں کو بھگتا لیا۔ جب وہ لنچ کے لیے اٹھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانے اخبار کا بڑا سا بنڈل تھا اور اس بنڈل میں 52,000 روپے تھے۔ 2 روز پہلے اس نے 100 روپے سے ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولا تھا۔ اس اکاؤنٹ میں اس نے وہ بھاری رقم جمع کر دی۔ اسی وقت ایک قریبی مسجد سے ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اذان کانوں سے گزر رہی تھی، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ نماز کا پابند ہے اور اذان سنتے ہی مسجد کی سمت چل پڑتا ہے۔ یہ کوئی عجیب اور ناقابل فہم بات نہیں تھی۔ روزانہ 5 وقت لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے، لیکن اپنی طرف مائل نہیں کرتی۔ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اذان وہ صدا ہے جو کانوں سے نہیں سنی جاتی، اپنی نیت سے سنی جاتی ہے۔ اس نے ایک مہنگے ہوٹل میں خوب شکم سیر ہو کر لذیذ کھانے کھائے، پھر تھانے آ کر اپنے ماتحت سے کہا، میں کوارٹر میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی خاص ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس نے تھانے کے پیچھے آ کر کوارٹر کا قفل کھولا۔ اندر پہنچ کر ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ اس نے چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اور جرابیں اتارتے ہوئے سوچا، رہائش کے لیے ایک شاندار کوٹھی ضروری ہے۔ اگر آج کی طرح روز مرغے پھنستے رہے تو کسی مہنگے علاقے میں ایک کوٹھی خریدے گا۔ وہ جوتے اور جرابیں لے کر دوسرے کمرے میں آیا۔ وہاں کوٹھی پر اس کی شلوار اور قمیض لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے لباس بدلنے کے لیے وردی اتاری تو یوں لگا جیسے اپنے اوپر سے پہاڑ اتار رہا ہو۔ اس نے اپنے دل، دماغ اور روح کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ وردی کو ہینگر میں لٹکا کر قمیض شلوار پہنتے ہی اندر سے موسم اور مزاج یکسر بدل گیا۔ اندر اللہ اللہ کرنے لگا۔ چارپائی کے سرانے رکھی ہوئی ٹائم پیس دیکھی، سپہر کے 3 بجنے والے تھے۔ ایک دم سے پریشان ہو کر بولا، یا اللہ، توبہ، آج میں نے وقت پر ظہر کی نماز نہیں پڑھی، بہرحال قضا پڑھ سکتا ہوں۔
اس نے قضا پڑھی اور پھر آخر میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ میرے معبود، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا رہا ہے اور حق حلال کی روزی دے رہا ہے۔ کل میں نے رشوت دینے والوں کو نیکی کی راہ دکھائی ہے، ان سے کہا تھا کہ رشوت کی نقد رقم لائیں تاکہ اسے کار خیر میں خرچ کیا جائے۔ وہ جتنی رقم بھی لائیں گے میں وہ سب کسی فلاحی ادارے کو دے دوں گا۔ میرے مالک مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین۔ نیک عمل کے وقت اپنی برائی یاد نہیں آتی۔ اگر وہ وردی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا تو اسے ایک بینک کی ڈپازٹ بک نظر آتی جس کے ذریعے اس نے آج ہی 52,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تھے، لیکن یہ باتیں وہ بھول چکا تھا۔ اسے صرف ڈیوٹی کے اوقات میں وردی یاد آتی تھی۔ ایک ماتحت نے آ کر دروازے پر دستک دی اور پھر کہا، جناب علی، 2 بندوں کو تھانے میں لایا گیا ہے، وہ بڑے خون خرابے کے بعد لائے گئے ہیں، آپ ایس پی اور ڈی آئی جی سے بات کریں جناب۔ اس نے باہر آ کر دروازے پر قفل لگاتے ہوئے کہا، بڑے افسران سے کہنا کیا ضروری ہے، میں ان سے نمٹ لوں گا، چلو۔ ماتحت ساتھ چلتے ہوئے بولا، لیکن جناب وہ دونوں 2 سیاسی پارٹیوں کے بندے ہیں، اوپر والوں سے پوچھے بغیر کارروائی مناسب نہیں ہوگی۔ کیوں مناسب نہیں ہوگی؟ وہ دونوں بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں جناب، بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی بچ نکلتے ہیں۔ وہ تھانے میں آیا چونکہ عجلت میں آیا تھا، اس لیے بدن پر وردی نہیں تھی، ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، صرف تسبیح تھی۔ تمام سپاہیوں نے اس سے سلام کیا تو ان سیاسی غنڈوں کی سمجھ میں آیا کہ وہی تھانے کا نیا انسپکٹر ہے۔ وہ دونوں غنڈے زخمی تھے، سپاہیوں نے انہیں اچھی طرح جکڑ کر ایک دوسرے سے دور کھڑا کیا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھ کر کہا، تم دونوں نے اپنا جتنا خون بہایا ہے اتنا خون کسی بیمار مریض کو دے کر اس کی جان بچا سکتے تھے، اللہ اور اس کے بندوں کو خوش کر سکتے تھے۔ ایک غنڈے نے کہا، میں نے اپنا خون اپنی قوم کے لیے بہایا ہے، جو سامنے کھڑا ہے اس کی پارٹی ملک دشمن پارٹی ہے، یہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دوسرے غنڈے نے کہا، ابے جا، بڑا آیا قوم کے لیے خون بہانے والا۔ حضور تھانے دار صاحب، یہ مزنگ اڈے میں چرس بیچتا ہے، قوم کا خون چوستا ہے۔ پہلے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، اور تو بھنگیوں کے کوٹے پر ملنے والی بھیک لکشمی چوک کے فلمی دفتر میں لے جا کر بیچتا ہے، قوم کا بڑا خدمتگار ہے۔ انسپکٹر شاکر چنگیزی نے حوالدار سے کہا، محرر سے کہو دونوں کے بیان لکھے اور ان کے دستخط کرائے، میں FIR درج کروں گا۔ حوالدار نے کہا، جناب والا آپ یہ زحمت کریں گے، آپ یہاں نئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے۔ دراصل وہ بات کاٹ کر بولا، میں انہیں نہیں جانتا، مگر یہ مجھے آج کے بعد جان جائیں گے۔ میں نشہ کرنے اور کرانے والوں کو معاف نہیں کرتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اسی وقت ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا، پھر بولا، سر SP صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انسپکٹر چنگیزی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک قداور افسر تھانے میں داخل ہو رہا تھا، اس کے قریب آتے ہی چنگیزی نے اسے سلوٹ کیا۔ SP نے اسے نظر انداز کر کے حوالدار سے پوچھا، انسپکٹر کہاں ہیں؟ چنگیزی نے کہا، سر میں ہوں نیا انسپکٹر شاکر چنگیزی۔ SP نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر پوچھا، تمہاری وردی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، سر میں نماز کے وقت وردی اتار دیتا ہوں، آج قضا نماز پڑھ رہا تھا کہ یہ کیس آ گیا، مجھے عجلت میں وردی کے بغیر آنا پڑا۔ SP نے دونوں غنڈوں کو نفرت سے دیکھا، پھر کہا، تم لوگوں کو اتنے جوتے ماروں گا کہ منہ کی جگہ جوتا ہی نظر آئے گا۔ کیا تم لوگوں کا حلیہ دیکھ کر کوئی کہے گا کہ کسی محب وطن پارٹی کے کارکن ہو؟ چنگیزی نے کہا، سر یہ محب وطن نہیں ہے، چرس اور شراب بیچتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دو۔ شاکر چنگیزی نے انگلیوں پر تسبیح پھیرتے ہوئے کہا، اللہ اللہ، سر مجرم ہمارے سامنے ہیں، ان کے جرائم اور اڈے ہمیں معلوم ہیں، پھر وارننگ کیوں دی جائے؟ انہیں پورے ثبوت کے ساتھ عدالت میں پہنچانا پولیس کا فرض ہے۔ SP نے گرج کر کہا، تم مجھے پولیس کا فرض سمجھا رہے ہو؟ اوبے مائی آرڈر۔ سوری سر، میں خدا سے ڈرتا ہوں،
جبکہ دوسرے انسپکٹر اپنے اعلیٰ افسران سے ڈرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اپنے اعلیٰ افسر کے احکامات کی تعمیل مجھے کرنا چاہیے، لیکن میرا ایمان اور ضمیر جن احکامات کو غلط سمجھتا ہے میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ ایس پی حیرت زدہ سا اسے اور اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ماتحت افسر اس کے حکم سے انکار کی جرات کرے گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ہوش میں تو ہو؟ میرے حکم سے انکار کا نتیجہ جانتے ہو؟ یس سر، مجھے لائن حاضر کیا جا سکتا ہے، میری ملازمت جا سکتی ہے، پھر بھی میں اپنے ایمان اور فرض کے مطابق FIR درج کروں گا اور ان دونوں کو عدالت میں پہنچاؤں گا۔ ایس پی اسے گہری سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں چلو۔ وہ تھانے کے اس حصے سے گزرتا ہوا اپنے دفتری کمرے کا دروازہ کھول کر ایس پی کے ساتھ اندر آیا۔ ایس پی نے کہا، بیٹھو اور میری باتیں توجہ سے سنو۔ تم نے تمام عملے کے سامنے میرے حکم سے انکار کر کے میری جو توہین کی ہے، میں اسے کس طرح برداشت کر رہا ہوں یہ میں خود نہیں جانتا۔ شاید تمہاری تسبیح، تمہاری نماز، تمہارے بولنے کا ایمانی انداز مجھے متاثر کر رہا ہے۔ سر، میں یہی چاہتا ہوں، ایمان سب کو متاثر کرتا تو بے ایمانی عام نہ ہوتی۔ ان غنڈوں کو چھوڑ دینے سے مجھے کوئی روحانی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر نہ چھوڑا تو میری اور تمہاری ملازمتیں سلامت نہیں رہیں گی۔ انسپکٹر چنگیزی اپنے افسر کا منہ تکنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، سیاسی پارٹیاں اپنے کارکنوں کی خوشحالی اور ان کا روزگار قائم رکھنے کے لیے کسی کو نوکری دلاتی ہیں، کسی کو بینک سے قرضے دلاتی ہیں، اور جو کارکن غنڈے موالی ہوتے ہیں ان کے قمار خانوں اور شراب خانوں کا تحفظ ہم سے کراتی ہیں۔ اگر ان کے کارکنوں پر آنچ آئے تو ہماری ملازمت کو خطرہ ہو جاتا ہے یا کسی چھوٹی جگہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ بلا سے چھوٹی جگہ تبادلہ ہو جائے، میں دال روٹی کھا کر صبر و شکر سے فرائض انجام دیتا رہوں گا۔ اس وقت میں یہاں کا انچارج ہوں، میں ان دونوں کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کروں گا۔ آپ اپنے طور پر میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایس پی اس کی باتیں سنتا رہا اور سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تو قانون میں بھی جانتا ہوں۔ ان لمحات میں تمہارے پاس کوئی ایسی شناخت نہیں ہے کہ تم یہاں کے انچارج ہو۔ جب تک تمہارے بدن پر وردی نہیں ہوگی اور تمہارے شناختی کاغذات نہیں ہوں گے تم یہاں کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکو گے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، آل رائٹ سر، میں ابھی اپنی وردی اور شناخت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایس پی نے اطمینان کی سانس لی۔ ابھی تو وہ اپنے افسرانہ دبدبے اور انسپکٹر کی تابعدارانہ مجبوری سے اسے قانونی کارروائی سے روک سکتا تھا، لیکن اس باغی انسپکٹر سے انتقام لینے کی تدبیر سوجھ گئی تھی۔ اب وہ حوالدار سے کہہ سکتا تھا کہ ڈیوٹی کے روز نامچے میں لکھو کہ انسپکٹر شاکر چنگیزی 12 بجے دن تھانے سے جانے کے بعد اب تک ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوا ہے۔ مزید یہ کہ ایس پی بھی روز نامچے پر لکھے گا کہ وہ تھانے کا معائنہ کرنے آیا تو اس نے تھانے دار کو غیر حاضر پایا تھا۔ جب تھانے میں ایسی ڈیوٹی رپورٹ درج ہو جائے گی تو ایس پی ان زخمی غنڈوں کو وہاں سے بھگا دے گا۔ ایس پی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سیاستدان کا ممنون احسان تھا جس کا ایک کارکن یہاں گرفتار ہو کر آیا تھا۔ اپنے محسن سیاستدان پر ایسے غنڈے کے ذریعے کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے اسے ہی نہیں دوسری پارٹی کے غنڈے کو بھی وہاں سے بھگا دینا ضروری تھا کہ تھانے میں ان دونوں کے ذریعے کوئی بات نہ بڑھے۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی کال بیل کے ذریعے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی کی جگہ حوالدار نے حاضر ہو کر کہا، یس سر۔ اس نے حکم دیا، روز نامچہ لاؤ، اس میں انسپکٹر کی غیر حاضری لکھوں گا۔ ان زخمیوں کو یہاں سے بھگا دو۔ وہ عاجزی سے بولا، مشکل ہے جناب، باہر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ اخباروں کے رپورٹر آ گئے ہیں، ان کا ایک فوٹوگرافر ان غنڈوں کی تصویریں بنانا چاہتا تھا،
ہم نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا ہے، اسے بتایا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے حکم کے بغیر انہیں یہاں سے تصویریں اور خبریں نہیں ملیں گی۔ کیا مصیبت ہے، یہ اخبار والے کہاں سے مرنے آ گئے ہیں؟ اب تو وہ چنگیزی اور سادہ شہر ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، ان کے پاس رہو، رپورٹرز کو غنڈوں سے کوئی سوال نہ کرنے دو، جاؤ ان پر نظر رکھو۔ میں جا رہا ہوں جناب، لیکن وہ بڑے اخباروں کے رپورٹر ہیں، شاید آپ ہی کے قابو میں آ سکیں گے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایس پی نے ریسیور اٹھا کر اپنے محسن سیاستدان کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر معلوم ہوا کہ اس کا محسن وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور کو کریڈٹ پر پٹخ دیا۔ ایک ایس پی کی حیثیت سے اس کی بڑی نیک نامی تھی کہ وہ قانون کی برتری اور بالادستی قائم رکھنے کے معاملات میں بہت سخت ہے اور کسی کا نہ لحاظ کرتا ہے اور نہ بااثر افراد کے دباؤ میں آتا ہے۔ ایک سپاہی نے آ کر کہا، جناب عالی، ابھی انسپکٹر صاحب آئے تھے، وہ حوالدار اور 3 سپاہیوں کے ساتھ ان دونوں غنڈوں کو لے گئے ہیں۔ ایس پی نے حیرانی سے پوچھا، وہ کمبخت انسپکٹر انہیں کہاں لے گیا ہے؟ پتہ نہیں جناب، آپ کے لیے پیغام دے گئے کہ فکر نہ کریں، ابھی سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ وہ انسپکٹر نہیں، پکا مولوی ہے، اسے یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ملک کا قانون کچھ ہوتا ہے اور تھانے کا قانون کچھ اور۔ سر، وہ اخبار والے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ان سے کہو کہ انتظار کریں، میں ایک بہت پیچیدہ کیس کی فائل پڑھ رہا ہوں، انسپکٹر شاکر چنگیزی کے آنے کے بعد ان سب سے ملاقات کروں گا۔ سپاہی چلا گیا۔ وہ ایک بڑا افسر ہو کر اپنی توہین محسوس کر رہا تھا کہ محض ایک انسپکٹر کی وجہ سے کمرے میں قید ہو گیا ہے اور باہر نکل کر اخبار والوں کے سوالات کے جوابات دینا تو دور کی بات ہے، انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا ماتحت انسپکٹر ان زخمی غنڈوں کو لے کر کہاں گیا ہے۔ 10 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ شاکر چنگیزی کی آواز سنائی دی، سر، میں ہوں، آپ کا خادم، پوری طرح وردی میں ہوں اور اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولا، یو نان سینس، تم میری اجازت کے بغیر ان غنڈوں کو کہاں لے گئے ہو؟ سر، آپ کو اخبار والوں سے دور رکھنے کے لیے ان بدماشوں کو لے آیا ہوں۔ اب آپ ان سے یہ کہہ کر جان چھڑا سکتے ہیں کہ تھانے کا انچارج ان کے معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کو مکمل رپورٹ ملے گی تو آپ کچھ کہہ سکیں گے۔ لیکن تم کس لائن پر تحقیقات کر رہے ہو؟ تمہاری دیانتداری مجھے لے ڈوبے گی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ وہ لوگ کتنے بااثر اور بااختیار ہیں؟ اپنے ایک غنڈے کی خاطر ہماری وردیاں اتروا دیں گے۔ میں سب سمجھتا ہوں سر، آپ کا خادم ہوں، آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اگر بھروسہ نہ ہو تو وہیں انتظار کریں، میں آدھے گھنٹے بعد فون کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر سوچنے لگا، کیا یہ وہی تسبیح پڑھنے والا انسپکٹر ہے؟ ابھی فون پر اس کی باتوں سے مکاری ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ پہلے میرے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہا تھا، وردی پہن کر آتے ہی حکم کا بندہ بن گیا ہے۔ کیا اتنی جلدی کوئی انسان بدل سکتا ہے؟ انسان کو بدلنے کے لیے اس کے آگے کچھ چارہ ڈالنا پڑتا ہے یا اس کی گردن پر تلوار رکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ تسبیح پھیرتے وقت میری دھمکیوں کی تلوار سے بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو بلا کر پوچھا، یہ نیا انسپکٹر کیسا ہے؟ کیا دھاندلی کرتا ہے؟ جناب عالی، وہ کچھ عجیب سا بندہ ہے، اپنے کوارٹر میں لالٹین جلاتا ہے اور توانائی بچاتا ہے، جب ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو رشوت پر لعنت بھیجتا ہے، لیکن صبح وردی پہن کر آتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی، ڈنڈا تھا۔ یہاں کے خاص بندوں سے ایسی رشوت لی ہے کہ ان کی کھال کھینچ لی ہے۔ وہ اطمینان سے سانس لے کر بولا، اچھا، تو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے، بڑا ڈرامے باز ہے۔ میں تو سچ مچ اسے دیانتدار سمجھنے لگا تھا، لیکن اسے اپنی پارسائی دوسروں کو دکھانا چاہیے۔ میرے سامنے کیوں دیانتدار بن رہا تھا اور میرے حکم سے انکار کر کے میری توہین کر رہا تھا؟ اسے چنگیزی پر غصہ بھی آتا رہا اور وہ اس کی دوغلی حرکتوں پر الجھتا بھی رہا، اگرچہ یہ حقیقت ازل سے واضح ہے
कि आदमी अपने अंदर इंसान भी है और शैतान भी। किसी को दौलत बदल देती है, किसी को रुतबा और इक़्तिदार बदल देता है और किसी को वर्दी बदल दिया करती है। सिपाही ने आकर इतला दी कि इंस्पेक्टर साहब 2 मुलजिमान को वापस ले आए हैं। एसपी बड़ी देर से पेचुताप खा रहा था। इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में झुंझुलाता हुआ कमरे से बाहर आया। दूसरे बड़े कमरे में इंस्पेक्टर शाकिर चंगेज़ी, हवलदार, कई सिपाही, 2 मुलजिमान और कई अखबार वाले मौजूद थे। दोनों मुलजिमों के चेहरों और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। एक अखबारी रिपोर्टर पूछ रहा था, इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों गुंडे कहाँ हैं जिन्हें आप यहाँ से ले गए थे और क्यों ले गए थे? इंस्पेक्टर चंगेज़ी ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मैं अस्पताल से इनकी मरहम पट्टी करा के ला रहा हूँ? क्या आपने ये नहीं देखा था कि ये दोनों बहुत बुरी तरह ज़ख्मी थे? वो तमाम अखबार वाले इन मुलजिमान को गौर से देखने लगे। इनके चेहरों पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं। तकरीबन आधे से ज़्यादा चेहरे छुपे हुए थे। एक ने कहा, लेकिन जनाब, ये वो दोनों सियासी गुंडे तो नहीं हैं, ये तो दूसरे हैं। चंगेज़ी ने नागवारी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? ये गुंडे नहीं हैं तो क्या मैं इन्हें किसी शरीफ ख़ानदान से पकड़ लाया हूँ? क्या मैं आप लोगों के सामने इन्हें मरहम पट्टी के लिए नहीं ले गया था? शायद इनके चेहरों पर पट्टियाँ बंधी होने के बायस आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। एक रिपोर्टर ने कहा, हम उस गुंडे को अच्छी तरह पहचानते हैं। एमपीए का पालतू कुत्ता है और इस दूसरी पार्टी के गुंडे को भी खूब पहचानते हैं। उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि इनके सियासी सरपरस्तों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों वो नहीं हैं। एसपी की समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर चंगेज़ी ने क्या चाल चली है। उसने कहा, मैं एक ज़िम्मेदार अफसर यहाँ मौजूद हूँ। मैंने इंस्पेक्टर से कहा था कि इन बदमाशों को मरहम पट्टी के लिए ले जाए। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि यही 2 बदमाश यहाँ से ले जाए गए थे। ताज्जुब है कि आप हजरात इन्हें शनाख्त करने से इनकार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर चंगेज़ी ने कहा, आप अखबार वाले क्यों हम पुलिस वालों के पीछे पड़ जाते हैं? अब आप बेतुकी खबर शाया करेंगे कि हमने मुजरिम तब्दील कर दिए हैं। इनकी मरहम पट्टी नहीं कराई है, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरे बदल दिए हैं। एक रिपोर्टर ने करीब आकर पूछा, सच बताओ, तुम एमपीए चौधरी अहमद हुसैन के आदमी हो? इस मुलजिम ने कहा, मैंने आज तक चौधरी साहब की शक्ल भी नहीं देखी है। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, तुम लोग किस इल्ज़ाम में यहाँ आए हो? एक ज़ख्मी ने कहा, मैंने इसकी बहन को छेड़ा था। इसने जवाबन मेरी बहन को छेड़ा। इस बात पर बात बढ़ गई और हमारे दरमियान लाठियाँ और छुरियाँ चलने लगीं। आखिर पुलिस हमें गिरफ़्तार करके यहाँ ले आई। दूसरे मुलजिम ने कहा, ये दुरुस्त है कि हमने एक दूसरे की बहन को छेड़ा था। इंस्पेक्टर साहब बहुत रहमदिल हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर हम आपस में सुलह सफाई कर लें और एक दूसरे की बहन से शादी करके एक दूसरे के साले और बहनोई बन जाएं, तो हम पर कोई केस नहीं होगा, हम रिहा कर दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, आप अखबार वालों को लिखना चाहिए कि हम पुलिस वाले कितनी खुश असलूबी से नफ़रतों को मोहब्बत में बदलते हैं। ये लोग अपनी अपनी बहन के लिए गैरत में आकर एक दूसरे के कातिल बन सकते थे। हमने इन्हें एक दूसरे की बहन का ताहयात मुहाफिज बना दिया है। वो अखबार वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो साबित नहीं कर सकते थे कि मुजरिमान बदल दिए गए हैं। वो असल मुजरिमों की तस्वीरें और ख़बरें हासिल करने आए थे। इन तस्वीरों और अखबारों के ज़रिए दूसरे दिन के अखबारात में ज़बरदस्त सियासी धमाका कर सकते थे, लेकिन इंस्पेक्टर चंगेज़ी ने धमाका करने वाले बारूद को मट्टी में बदल दिया था। वो अखबार वाले मायूस होकर चले गए। एसपी ने खुश होकर कहा, इंस्पेक्टर, तुमने तो कमाल कर दिया। वो दोनों गुंडे कहाँ हैं? वो पुलिस अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं और ज़ेर हिरासत भी। अब आप जाकर उनके सियासी सरपरस्तों को समझाएं कि पुलिस बार बार इनके करतूत छुपा नहीं सकेगी, लिहाजा ऐसे निचले दर्जे के सियासी कारकुनों को काबू में रखें। ये लोग नशा करते वक्त अंदर के राज ज़बान पर ले आते हैं, फिर एक दूसरे का पोल खोलने के लिए खून खराबा करते हुए पुलिस और प्रेस वालों के सामने बेनकाब हो जाते हैं। एसपी ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, मैं अभी इन लोगों से निपट लूँगा। वैसे तुमने कमाल किया है,
ان دونوں زخمیوں کو کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ یہ دوسرے تھانے کے ملزمان ہیں، انہیں ادھار لایا ہوں، ابھی واپس پہنچا دوں گا۔ ایس پی خوش ہو کر چلا گیا۔ حوالدار نے چنگیزی سے کہا، سر، آپ کی کچھ باتیں کچھ حرکتیں الجھا دیتی ہیں۔ آپ نے پہلے تھانے میں آ کر ایس پی صاحب کو ناراض کیا، ان کے حکم کے خلاف ان سیاسی کنڈوں کو معاف کرنے سے انکار کر دیا، انہیں عدالت تک پہنچانے کا عہد کیا، لیکن دوسری بار تھانے آ کر اپنے عہد کے خلاف ایس پی صاحب کے حکم کے مطابق ان کنڈوں کو اور ان کے سیاسی سرپرستوں کو بے نقاب ہونے سے بچا لیا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ پہلے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ شاکر چنگیزی کرسی پر بیٹھ گیا، سر کھجا کر سوچنے لگا، کیا میں نے اپنے اعلیٰ افسر کے حکم سے انکار کیا تھا؟ شاید میں نے ایسا کیا ہوگا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے تو میں تسبیح نہیں پکڑتا۔ شاید اس لیے کہ آدمی دو میں سے کوئی ایک ہی کام کر سکتا ہے، گولی مار سکتا ہے یا پھول مار سکتا ہے۔ بعض اوقات یاد آتا ہے کہ میں بہت ایمان والا ہوں، رشوت کی بڑی بڑی رقموں کو ٹھکرا دیتا ہوں، پھر کچھ ایسا لگتا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں اور کما رہا ہوں، دولت مند بنتا جا رہا ہوں۔ جب کبھی وردی پہنوں گا تو یاد آئے گا کہ وہ دولت میں نے کہاں چھپا رکھی ہے۔ ایک ہفتے بعد ایس پی نے چنگیزی کو اپنے دفتر میں طلب کیا، پھر کہا، چودھری تم سے بہت خوش ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ چودھری احمد حسین کون ہیں؟ وہی ایم پی اے ہیں، بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، انہیں صوبے میں وزارت ملنے والی ہے۔ تم نے اخبار والوں کو جس انداز میں بیوقوف بنایا تھا، وہ واقعہ سن کر وہ تم سے بہت خوش ہوئے۔ تمہارا کوئی کام ہو تو بتاؤ، فوراً ہو جائے گا۔ ابھی جس تھانے میں ہوں وہاں عیش ہی عیش ہیں، کام بس اتنا ہی ہے کہ وہاں سے کبھی میرا تبادلہ نہ ہو۔ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو، وہیں عیش کرو گے۔ ویسے چودھری صاحب کا ایک کام ہے، وہ تمہارے جیسا چالاک آدمی ہی کر سکتا ہے۔ میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں۔ اس کے افسر نے میز کی دراز کھول کر ایک تصویر نکالی، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، اس کا نام شمائلہ پروین ہے، صحافت کے میدان میں نئی ہے مگر بہت تیز ہے۔ چودھری صاحب کے لیے ہری مرچ ہے، ان کے خلاف 2 بار کالم لکھ چکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تیسری بار لکھنے نہ پائے۔ سر، میں کوشش کروں گا کہ یہ چودھری صاحب کی مخالفت سے باز آ جائے، مگر آپ سوچ لیں کہ ہم پولیس والے ہیں، ہمیں پریس والوں سے کترانا چاہیے، ٹکرانا نہیں چاہیے، اس طرح ٹکراؤ کہ ہمارا نام نہ آئے۔ میں چودھری صاحب کو فون کرتا ہوں، تم ابھی چلے جاؤ، ان سے تمہاری شمائلہ کے متعلق معلومات بھی حاصل ہوں گی اور تم کوئی لائن آف ایکشن بھی بنا سکو گے۔ وہ تصویر دیکھ رہا تھا، لڑکی بڑی رنگین اور سنگین دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قیافہ شناسی کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ وہ تیز ترار بھی ہے اور پختہ ارادوں والی بھی ہے، سیدھی طرح قابو میں نہیں آئے گی، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا ہوگا۔ چودھری احمد حسین سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، چنگیزی، تم نے تصویر دیکھ کر ہی بڑی حد تک اسے سمجھ لیا ہے۔ اسے قتل کرنے کے لیے میرے پاس گنڈوں اور قاتلوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا مرڈر ہوگا تو مجھ پر شبہ کیا جائے گا۔ صرف شبے کی بنا پر قانون میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، مگر میرے سیاسی کیریئر کو نقصان پہنچے گا۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی کنواری ہے، عمر 25 برس سے کم نہیں ہوگی۔ اسے کسی کے ساتھ بھی بدنام کیا جا سکتا ہے۔ بدنام کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کے کچھ خطوط، کچھ قابل اعتراض تصویریں، کچھ ٹھوس ثبوت لازمی ہیں۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے میں جتنا عرصہ لگے گا، اتنے عرصے میں یہ آپ پر مزید کیچڑ اچھل چکی ہوگی۔ ہاں، اس کا قلم روکنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں اس کتیا کو میری کچھ کمزوریاں کس طرح معلوم ہو گئی ہیں۔ اس نے فون پر مجھے دھمکیاں دی تھیں، میری کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں کہ میں سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ ایس پی نے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، پلیز کچھ کرو۔ کیا آپ 1,00,000 دے سکتے ہیں؟ یہ میں اپنے لیے نہیں، اسے پھنسانے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، بولو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ جانتے ہیں میرا تھانہ ہیرا منڈی سے لگتا ہے، میں اسے طوائف بنا کر وہاں بٹھا دوں گا۔ یہ تو کمال ہو جائے گا۔
मगर इसे शरीफ ज़ादी से तवाइफ कैसे बनाओगे? ये मेरा काम है, आप मुझ पर छोड़ दें। चूँकि काम बहुत मुश्किल है इसलिए बड़ी रकम मांग रहा हूँ। चौधरी उठकर ड्राइंग रूम से गया, फिर वापस आया तो उसके हाथ में बड़े नोटों की एक कट्टी थी। चंगेज़ी ने वो कट्टी लेकर अपनी जेब में ठूस ली। फिर चौधरी से शुमाइला का फ़ोन नंबर मालूम करके डायल किया। राब्ता होने पर किसी ने पूछा, आप कौन हैं? किससे बात करना चाहते हैं? मैं इंस्पेक्टर सैयद शाकिर चंगेज़ी बोल रहा हूँ। मोहतरमा शुमाइला से बात करना चाहता हूँ। मैं शुमाइला बोल रही हूँ, फरमाइए। तुमसे फ़ोन पर गुफ्तगू करके खुशी हो रही है। मैं तुम्हारा कालम पढ़ता हूँ कानून के एक मुहाफ़िज़ की हैसियत से। तुम्हारा वो कालम बहुत सच्चा और खरा लगा जो तुमने चौधरी अहमद हुसैन के मुतालिक लिखा है। मुझे खुशी है कि आप इस कालम की सच्चाई पर यकीन कर रहे हैं। इसलिए यकीन कर रहा हूँ कि मैं भी चौधरी का कच्चा चट्टा जानता हूँ, मगर मुझे सबूत नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ताउन से इसे कानूनी गिरफ्त में ले आऊँगा। ये तो आप मेरे दिल की बात कह रहे हैं। मैं हर तरह से ताउन करूँगी। अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे पुलिस स्टेशन आ जाओ या मुझे अपने यहाँ कोई वक्त दो। मैं कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इस्लामाबाद जा रही हूँ। वहाँ से वापसी पर मेरी फ़्लाइट कंफर्म है। मैं कल 6 बजे लाहौर पहुँचूँगी। फिर तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर सकता हूँ। तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलकर बैठेंगे और चौधरी के मसले पर बात करेंगे। वो बोली, मेरे घर में अफराद बहुत हैं। बातें करने के लिए आपका पुलिस स्टेशन मुनासिब रहेगा, लेकिन हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तुम भूल रही हो, अखबार में तुम्हारी तहरीर के साथ साथ तुम्हारी तस्वीर भी छपती है और मेरी पहचान ये कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, वर्दी में नजर आऊँगा। मुलाकात तय हो गई, राब्ता ख़त्म हो गया। चौधरी ने खुश होकर कहा, कमाल है, तुमने तो इसे मिनटों में फंसा लिया। कोशिश करो कि वो दाम में आए तो फिर निकलने न पाए। चौधरी साहब, वो बहुत अरसे लापता रहने के बाद दाम से निकलेगी, लेकिन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बाजारी ग्राहकों के साथ उसकी तस्वीरें आम हो जाएंगी। वो चौधरी की कोठी से निकलकर बैंक आया, वहाँ अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए। फिर थाने पहुंचकर तवाइफों की अंजुमन के सदर को बुलवाया। वो हुक्म सुनते ही दौड़ा चला आया। चंगेज़ी ने कहा, बैठो और ये बताओ कि धंधा कैसा चल रहा है? आपकी मेहरबानी है, कोई परेशानी नहीं है। कानूनन 1 बजे के बाद मुजरा करने की इजाज़त नहीं है। बाज़ार बंद करने का हुक्म है, लेकिन आप छापा नहीं मारते, इसलिए ग्राहक वहाँ सुबह तक रह जाते हैं। वो बोला, मुझे मुजरे से दिलचस्पी नहीं है। मंडी के उस हिस्से की बात करो जहाँ जिस्म फरोशी होती है। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि वहाँ पहली बार जो लड़की लाई जाती है उसे कैसे मजबूर किया जाता है। वो बताने लगा कि जो राज़ी नहीं होती उसे कैसे राज़ी किया जाता है। चंगेज़ी ने कहा, कल रात 7 या 8 बजे तक मैं एक लड़की के साथ वहाँ आऊँगा। अपने लोगों को समझा दो कि उसे इस तरह काबू में करें कि वो ज़्यादा शोर न मचाए, ऐसा हंगामा ना हो कि मैं बदनाम हो जाऊँ। हुजूर, आप फिक्र ना करें, हम ज़िद करने वालियों को एक चुटकी सिंदूर खिला देते हैं, फिर इनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती है। यही होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ और वो काबू में ना आई तो मैं तुम्हारे सारे धंधे बंद करा दूँगा। अब जाओ यहाँ से। वो चला गया। उसने जेब से तस्वीर निकाल कर देखी। शुमाइला परवीन मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में भी कदरे संजीदगी और धीमा धीमा सा गुरूर था। ऐसा गुरूर जो कभी ज़ेर नहीं होता, हमेशा सब्र रहता है। तस्वीर खा कितनी ही खूबसूरत हो, वो बेजान होती है, लेकिन इसमें जान पड़ जाए तो दिल खींच लेती है। इसने दूसरी शाम एयरपोर्ट पर इसे ज़िंदा मुतहर्रिक देखा तो नीयत में फतूर आ गया। दिल ने कहा, ये तो आज से बहती गंगा बनने वाली है, लिहाजा पहले खुद ही गंगा में नहाएगा। शुमाइला परवीन के साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स था। पहले शुमाइला और चंगेज़ी एक दूसरे से चेहरा शनास हुए। फिर वो बोली, ये हमारे बुजुर्ग साहब ही अमजद राना साहब हैं। आइए राना साहब। शाकिर चंगेज़ी को मायूसी हुई कि वो बुजुर्ग साथ लगे रहे तो सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। वो तीनों पार्किंग एरिया में आए, फिर पुलिस की जीप में बैठ गए। शुमाइला ने कहा,
آپ کو زحمت نہ ہو تو رانا صاحب کو گلبرگ میں ڈراپ کر دیں، پھر ہم آگے جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، زحمت کیسی؟ رانا صاحب میرے بھی بزرگ ہیں اور قابل احترام صحافی ہیں۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ امجد رانا نے کہا، ویسے میاں شاکر چنگیزی، تمہارے دو لفظی نام میں بڑا تضاد ہے۔ شاکر کے معنی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اور چنگیزی سے چنگیز خان کی دہشت، تباہی اور بربادی کا خیال قائم ہوتا ہے۔ شمائلہ ہنسنے لگی۔ چنگیزی نے کہا کہ ہم آباء و اجداد سے چنگیزی کہلاتے ہیں، ویسے بھی میرے شعبے کے لحاظ سے یہ نام موزوں ہیں، ہم پولیس والے چنگیز خانی سمجھے جاتے ہیں۔ اس نے بزرگ صحافی کو گلبرگ کی ایک کوٹھی کے سامنے ڈراپ کر دیا، پھر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کیسی رہی؟ وہی روایتی سی پریس کانفرنس تھی۔ ہمارے حکمران صحافیوں کے سوالات سے کتراتے ہیں، گول مول جواب دے کر پیچھا چھڑاتے ہیں، بلکہ چند لوٹے قسم کے صحافیوں کو سوالات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مجھے اور بزرگ امجد رانا صاحب کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ وہ بولا، میں حکمرانوں کی باتیں نہیں جانتا، مگر وہ چودھری احمد حسین تم سے بڑا خار کھاتا ہے۔ ابھی تو وہ اور انگاروں پر لوٹے گا۔ وہ حیران ہے کہ میں اس کی کمزوریاں کیسے جانتی ہوں۔ کیسے جانتی ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ کر کے بتاؤ گی؟ بے شک، آپ مقبول پولیس افسر ہیں، آپ سے خطرہ نہیں، تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ دراصل چودھری یہ نہیں جانتا ہے کہ میں اس کی مقتول بیوی کی سہیلی تھی، اس کی رازدار تھی۔ اسے شبہ ہو گیا تھا کہ چودھری اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ آخر وہی ہوا، گیس چولہے سے آگ بھڑکنے کے باعث وہ جل کر مر گئی۔ بظاہر یہ ایک حادثہ تھا، مگر چودھری نے اسے قتل کیا تھا۔ تم اسے قاتل کیسے ثابت کر سکو گی؟ اس کی بیوی نے اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے مجھے خط لکھا تھا کہ چودھری پر سیاست کا بھوت سوار ہے، وہ الیکشن لڑنے کے لیے اس بیچاری کی تمام زمینیں بیچنا چاہتا ہے اور وہ انکار کر رہی ہے۔ اس پر چودھری نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی اور صاف طور پر اسے کہا تھا کہ وہ بہت جلد جل کر مرے گی، اور آخر کار وہ جل کر ہی مر گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہمارے ہاں سیاست ایک کھلونا ہو گئی ہے، جسے دیکھو وہ اپنے طور پر کھیل رہا ہے، بیچارے عوام کا تو کباڑہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ بیوی بچے کو بھی نہیں بخش رہا۔ وہ چونک کر بولی، یہ ہم کدھر آ گئے ہیں؟ یہ تو ہیرا منڈی ہے۔ ہاں، یہیں ایک گلی میں پولیس اسٹیشن ہے۔ تمہاری جیسی بے باک صحافی کو ایسے ماحول پر بھی کچھ لکھنا چاہیے۔ وہ اسے باتوں میں الجھاتا ہوا جیپ ڈرائیو کرتا ہوا اس گلی میں لے آیا جہاں عورت کی توہین کا سامان کیا جاتا تھا، جہاں انسانیت شرماتی تھی مگر انسان نہیں شرماتا تھا۔ جیپ کے رکتے ہی چاروں طرف سے 6 ہٹے کٹے بدماش آ گئے۔ ان میں سے ایک نے شمائلہ کو جیپ کی اگلی سیٹ سے کھینچ کر کپڑے کی تھان کی طرح اٹھایا، پھر اسے کندھے پر لاد کر لے جانے لگا۔ اس نے چیخ ماری۔ ایسے وقت منہ کھلتے ہی ایک نے اس کے منہ کے اندر اپنی انگلی ٹھوس کر تھوڑی سی سندور کو حلق تک پہنچا دیا اور پھر جبراً اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں جھٹکتی رہی، خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرتی رہی، لیکن اسے ایک کمرے میں پہنچا کر ایک پلنگ پر پھینک دیا گیا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ الٹ کر پھر بستر پر آ گئی، سہمی ہوئی نظروں سے دیدے گھما کر دیکھنے لگی۔ پلنگ کے چاروں طرف 6 پہلوان نما درندے تھے، سب کے کہے بتا رہے تھے کہ وہ شکاری ہیں اور شکار کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے ہیں۔ ایک بھیانک چہرے والے نے پوچھا، بول، راضی یا ناراضی؟ دوسرے نے کہا، ہم یہاں آنے والی سے کچھ پوچھتے نہیں، پوستے اور پالتے ہیں، اسے باہر جانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ تیسرے نے کہا، تیری رضامندی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ انسپکٹر صاحب کا حکم ہے۔ چوتھے نے کہا، ہمارے انسپکٹر صاحب آدمی ہیں اور ہم کتے ہیں، بول، آدمی اچھا کہ کتے؟ وہ پوری طرح خوفزدہ ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جواباً کئی بار اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ اندر سے آواز کی جگہ ہوا کا بھبکا سا نکلتا رہا اور حلق دکھتا رہا۔ اب یہ سوچنے اور حیران ہونے کا وقت گزر چکا تھا کہ قانون کے ایک محافظ نے اسے بازاری عورت بنانے کے لیے خود تھانے کی گاڑی میں وہاں پہنچایا ہے، اور جب
قانون کی بالادستی قائم رکھنے والے ہی ایسا کرتے ہیں تو پھر کون انصاف کرنے اور رہائی دلانے آئے گا؟ پھر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ انسپکٹر شاکر چنگیزی نظر آیا، اگرچہ وہی اسے لایا تھا، مگر شمائلہ اسے دیکھ کر یوں اٹھی جیسے جسم و جاں کا محافظ آ گیا ہو۔ یہ احمقانہ امید تھی۔ ایک پہلوان نے اس کی ریشمی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ پھر تکیے پر گر پڑی۔ شدید تکلیف کے باوجود حلق سے آواز نہ نکلی۔ آہ کے انداز میں ہوا نکل کر رہ گئی۔ چنگیزی نے حاکمانہ انداز میں کہا، تم سب جاؤ یہاں سے۔ وہ سب پلنگ سے دور ہٹ گئے، سر جھکا کر ایک کے پیچھے ایک کمرے سے باہر چلے گئے۔ چنگیزی نے دروازے کو بند کر کے چٹخنی چڑھا دی، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دروازہ بند نہ بھی کروں تو بھاگ نہیں سکو گی۔ باہر وہ 6 کتے تمہیں نوچنے اور بھموڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اور پھر بولنے کی ناکام کوشش کی۔ جب بول نہ سکی تو آنسوؤں سے اور ہاتھ کے اشاروں سے پوچھنے لگی، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم بولنے کے قابل نہیں رہیں، اور قلم تو اب پکڑ نہیں سکو گی، کیونکہ یہاں لکھنے پڑھنے کا نہیں صرف عیاشی کا سامان ہوتا ہے۔ تمہیں کس احمق نے مشورہ دیا تھا کہ صحافی بنو اور سیاستدانوں سے ٹکراؤ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس ملک کی انتقامی سیاست میں نواب پور کی بستی ہو یا کسی زمیندار کا علاقہ، وہاں عورتوں کو سرتاپا بے لباس کر کے سرے بازار گھمایا گیا؟ یہی تماشا دیکھ کر کہا جاتا ہے، میرے ملک کی سیاست کا حال نہ پوچھ، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ اب تم بھی طوائف بنو گی، اور تمہارا گاہک میں ہوں۔ میرے بعد بھی لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور یہ 4 دیواری تمہاری آبرو کا مقبرہ بنی رہے گی۔ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اخبارات والے اور تمہارے پریس اور پبلیکیشنز والے سب تمہیں تلاش کریں گے، مگر انہیں تمہارا سراغ نہیں ملے گا۔ پھر تلاش کرنے کے لیے ہم پولیس والوں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ہماری خدمات، ہا ہا ہا، ہماری خدمات حاصل کی جائیں گی، اور میں بھی تمہیں تلاش کرتا رہوں گا۔ ویسے جب تمہاری جوانی ڈھلنے لگے گی اور آنے والے تمہیں کوئی کشش نہ پا کر دوسرے دروازوں پر جائیں گے تو اس دروازے سے تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ طوائفیں بھی ووٹ دے کر قوم کے نمائندے منتخب کرتی ہیں۔ تم ہیرا منڈی کے حلقے سے چودھری احمد حسین جیسے کسی ناپسندیدہ شخص کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچاؤ گی اور اپنی بے باک صحافت بھول جاؤ گی۔ لکھنا بھی چاہو گی تو پڑھنے والے تمہارے گاہک ہی ہوں گے۔ وہ تمہاری بے حیائی اور تمہارے قلم کی پارسائی کو خوب سمجھتے ہوں گے۔ وہ دیدے پھیلائے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ قلمی ذہانت اور ذاتی تجربات کی بھٹی میں پکنے والی ذہانت کا فرق سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے مفاد پرستوں کو نہایت پستی میں گرتے دیکھا تھا۔ آج پہلی بار طوائف کے بستر پر پہنچانے والی ان کی سیاست بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، اس نے پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ اسے مارنے لگی، وہ مار کھا کر ہنسنے لگا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے اس کی وردی کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو اوپر کا ایک بٹن ٹوٹ گیا۔ وہ کہا لگا کر بولی، بٹن کیوں توڑ رہی ہو؟ سارے بٹن میں خود ہی کھول دیتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی وردی کی طرف آئے تو وہ رہائی پاتے ہی بستر سے اتر کر ذرا دور چلی گئی۔ اس کی طرف سے منہ پھیل لیا، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسی مجبوری تھی کہ گڑ گڑا کر ظالم سے رحم کی بھیک مانگ سکتی تھی، نہ خدا سے دعا مانگنے کے لیے ایک لفظ ادا کر سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں گڑ گڑانے لگی، یا اللہ میری مدد کر، میری شرم رکھ لے۔ میں نے کبھی بے حیائی کا کوئی منظر نہیں دیکھا۔ وہ درندہ افسر آ رہا ہے، میرے مالک تو ہی میرا محافظ ہے، یا تو میری آبرو رکھ لے یا وحشی درندے کو آدمیت سکھا دے۔ موت سے ایسے ہی رونما نہیں ہو جاتے، غیبی امداد یوں ہی نہیں پہنچ جاتی۔ اس کے لیے قدرتی منطق اور دلائل انسان کی لا علمی میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے مخصوص وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اچانک ہی معجزہ سا رونما ہوا۔ شمائلہ کے کانوں میں شاکر چنگیزی کی گڑ گڑاتی ہوئی صدا پہنچی، یا اللہ
یہ مجھ سے کیسا گناہ سرزد ہونے والا تھا؟ کیا میں ایک بے گناہ لڑکی کو گناہوں کی دلدل میں پہنچانے آیا ہوں؟ توبہ توبہ، اللہ توبہ، توبہ توبہ، اللہ توبہ۔ دل ہی دل میں دعا مانگنے والی نے حیرت سے درندے کی ایسی باتیں سنی جو ندامت میں ڈوبی ہوئی تھیں اور توبہ کی تکرار کر رہی تھیں۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ شیطان ایک انسان بن گیا ہے، پھر اس نے جھجکتے ہوئے سر گھما کر دیکھا۔ انسپکٹر کی وردی زمین پر ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور اس نے خود کو بستر کی چادر کھینچ کر چھپا لیا تھا اور سر اٹھائے چھت کو یوں تک رہا تھا جیسے آسمان کو دیکھ رہا ہو اور خدا کو پا رہا ہو۔ اس پر خوف طاری تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ شمائلہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پولیس والے پر کون سا نادیدہ عذاب نازل ہو رہا ہے کہ وہ پچھتاوے کی راہ چھوڑ کر توبہ کی راہ پر آ گیا ہے۔ وہ یہ تو نہ سمجھ سکی کہ وردی کے اتر جانے سے کیسا انقلاب آیا ہے، مگر اس نے خدا کی یہ شان دیکھی کہ وہاں 6 پہلوان ایجنٹوں نے اسے جس بستر پر لا کر پھینکا تھا، اسی بستر کی چادر سے انسپکٹر خود کو چھپا رہا تھا اور عاجزی سے کہہ رہا تھا، شمائلہ مجھے معاف کر دو، تم معاف کرو گی تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ اس نے بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، زبان ہلائی مگر بول نہ سکی۔ وہ بڑی ملائمت سے بولا، یہ مجھ سے ایک اور جرم ہو گیا۔ ملک اور قوم کے لیے لڑنے والی صحافی کی آواز میں نے بند کر دی، اسے بے زبان کر دیا۔ نہیں، میں اس کی تلافی کروں گا، شاید طبی امداد ملنے سے یہ بول سکے۔ اس نے اپنے جسم پر چادر کو اچھی طرح لپیٹا، پھر شمائلہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو پہلے تمہیں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اس کے بعد تم مجھے جو سزا دو گی اسے سر جھکا کر قبول کر لوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ باہر گلی میں انسپکٹر کی جیپ کھڑی تھی، اس کے اطراف وہ 6 پہلوان ٹائپ کے کنڈے تھے۔ شمائلہ انہیں دیکھ کر سہم گئی۔ چنگیزی نے گرج کر کہا، بے غیرتو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر اسے کسی نے ہاتھ لگایا تو اسے گولی مار دوں گا، حوالات میں پہنچا دوں گا۔ وہ تمام کنڈے دور چلے گئے، حیرانی اور پریشانی سے انسپکٹر کے بدلے ہوئے رویے پر بڑبڑانے لگے۔ وہ شمائلہ کے ساتھ اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر جیپ اسٹارٹ کر کے اسے ڈرائیو کرتا ہوا اس بدنام بازار کی گلیوں اور راستوں سے شمائلہ کو دور لے جانے لگا۔ وہ ایک بہت ہی گندی دلدل سے بے داغ نکل آئی تھی، لیکن بستر کی ایک چادر میں لپٹا ہوا شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اور جیپ ڈرائیو کرتا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا، بلکہ مزہ کا خیز لگ رہا تھا۔ بازاروں اور شاہراہوں سے گزرتا ہوا ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ۔ شمائلہ نے سوچا، اگر سب کے ساتھ ایسا ہو تو؟ اگر آدمی کے بدن پر اتنا ہی کپڑا ہو جتنا وہ اپنی بے لباسی کو سنبھال پائے تو دوسرے کو بے لباس کرنے کی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ گونگی شمائلہ کے دل سے آواز نکلی، یا خدا تو بڑا کارساز ہے۔ بڑا غضب ہو گیا تھا۔ ایک صحافی لڑکی ہیرا منڈی سے برآمد ہو کر اسپتال پہنچی تھی، پھر پولیس اور پریس والوں تک پہنچ گئی تھی۔ بات صرف پولیس والوں تک رہتی تو اس کیس کا رخ بدل دیا جاتا یا کسی طرح اس کیس پر مٹی ڈال دی جاتی، مگر یہ خبر پریس والوں تک پہنچ گئی تھی۔ کتنے ہی نامی گرامی صحافی اطلاع ملتے ہی اسپتال دوڑے چلے آئے تھے۔ اس سلسلے میں جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ پہلے صحافیوں کو اطلاع دی گئی، اس کے بعد پولیس کو خبر پہنچائی گئی، اور اسی غلطی پر پولیس کے اعلیٰ افسران کا عتاب انسپکٹر شاکر چنگیزی پر نازل ہوا تھا۔ MPA چودھری احمد حسین کے ڈرائنگ روم میں SP کے علاوہ دوسرے بڑے افسران بھی تھے۔ انسپکٹر چنگیزی ان سے ذرا دور سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ سب اس پر برس رہے تھے، گرج رہے تھے۔ چودھری احمد حسین کبھی اٹھ رہا تھا، کبھی بیٹھ رہا تھا اور پھر اپنا سر پیٹ رہا تھا کہ اخبار والے اسے صرف اسمبلی اور سیاست ہی سے نہیں نکالیں گے بلکہ عدالت تک پہنچا دیں گے۔ سیاسی پارٹی کے اکابرین پریشان تھے کہ ان کا ایک MPA زبردست گھیراؤ میں آ گیا ہے۔ جو سیاسی جرم ایک صحافی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا وہ منظر عام پر آ گیا تھا۔
اسے سیاسی ہتھ کنڈوں سے چھپایا جا سکتا تھا اور نہ ہی کسی سمجھوتے سے یہ معاملہ دبایا جا سکتا تھا۔ ایک لیڈر نے ایک بڑے پولیس افسر کو مخاطب کیا، پھر چنگیزی کی طرف اشارہ کر کے بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گدھے کو پولیس میں ملازمت کس نے دی ہے۔ ایس پی نے کہا، یہ بہت ذہین اور چالاک انسپکٹر ہے، اپنی اسامیوں کو بچانے کے لیے زبردست چالیں چلتا ہے۔ خود چودھری صاحب گواہ ہیں کہ پچھلے روز غنڈے سیاسی کارکنوں کی غلطیوں سے جو بدنامی ہونے والی تھی، اس نے چودھری صاحب کو اس بدنامی سے بچایا تھا۔ لیڈر نے کہا، یہ تو کوئی خدمت نہ ہوئی کہ کنویں سے نکال کر کھائی میں پھینک دیا۔ اس نے اپوزیشن پارٹی کو ہمارے گلے میں پھندر ڈالنے کا موقع دیا ہے۔ ایک افسر نے پوچھا، سنا ہے کہ تم اس ہیرا منڈی سے شمائلہ کو لے کر نکلے تو تمہارے جسم پر وردی نہیں تھی، تم ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، یہ قصہ کیا ہے؟ تم نے اپنی وردی وہاں کیوں چھوڑ دی تھی؟ چنگیزی اس وقت وردی میں تھا، اوپر والوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کسی سوال کا کیا جواب دے۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وردی کیوں چھوڑ آیا تھا اور چادر لپیٹ کر آنے کی وہ کیا حماقت تھی۔ پھر چادر میں لپٹے رہنے کے دوران اس نے جو کچھ کیا وہ جیسے خواب میں کی جانے والی نیکی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بہت سے خواب یاد نہیں رہتے، اس طرح وہ بھولا ہوا تھا۔ وہ شمائلہ کو ایک اسپتال میں لے کر آیا اور ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ اس کے حلق میں سندور پہنچایا گیا ہے، اس کی آواز بند کر دی گئی ہے، لہٰذا فوری امداد پہنچائی جائے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا، چنگیزی صاحب، آپ کی مہربانی، آپ ہمارے بزرگ صحافی امجد رانا صاحب کو فوراً کال کریں اور انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ شاکر چنگیزی نے یہی کیا۔ امجد رانا کو یہ خبر ملی تو انہوں نے دوسرے صحافیوں تک یہ بات پہنچائی۔ چنگیزی نے اسپتال کے قریبی تھانے میں آ کر ایس ایچ او کو حالات بتائے۔ ایس ایچ او نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تمہارے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، بستر کی چادر لپیٹ کر رپورٹ درج کرانے آئے ہو؟ انسپکٹر چنگیزی نے اپنا تعارف کرایا، لیکن وہ ایس ایچ او اسے کسی تھانے کا پولیس انسپکٹر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں صحافیوں نے آ کر اسے مجبور کیا کہ وہ اسپتال چل کر اس کا بیان لے، لیکن شمائلہ نے اس وقت بیان دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا، ابھی میرے اعصاب بری طرح متاثر ہیں، میں پوری طرح اپنے حواس میں نہیں ہوں، ذرا نارمل ہونے پر بیان لکھوں گی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مریضہ کو ابھی مجبور نہ کیا جائے۔ صحافیوں نے تھانے واپس آ کر ایس ایچ او کی موجودگی میں چنگیزی سے سوالات کیے کہ شمائلہ اس بدنام گلی میں کیسے پہنچ گئی تھی اور چنگیزی اسے کس طرح وہاں سے نکال لایا تھا۔ اس نے سیدھا اور سچا بیان لکھ دیا کہ ایک ایم پی اے چودھری کی شمائلہ سے ذاتی دشمنی تھی۔ شمائلہ کا قلم اس کی مکروہ سیاست کا بھانڈا پھوڑنے والا تھا، اس لیے وہ شاکر چنگیزی کو شمائلہ کو راستے سے ہٹانے اور اس کا صحافتی کیریئر تباہ کرنے کے لیے اسے بدنامی کی گلی میں لے گیا تاکہ اسے طوائف بنا دیا جائے۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کا ضمیر بیدار ہو گیا اور وہ شمائلہ کو عزت و آبرو سے اسپتال لے آیا۔ اخبار والوں کے اصرار پر ایف آئی آر درج کر لی گئی، لیکن ابھی شمائلہ کا بیان باقی تھا اور یہ یقین تھا کہ اس کے بیان سے چودھری کے جرم کی تصدیق ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کے خلاف کچھ ٹھوس ثبوت بھی رکھتی تھی۔ اس دوران ڈاکٹر نے، ایس ایچ او نے اور صحافیوں نے چنگیزی سے بار بار یہ سوال کیا تھا کہ وہ چادر میں کیوں لپٹا ہوا ہے، اس کا لباس اور وردی کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا، اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ وردی کہاں رہ گئی ہے، وہ اپنے تھانے جا کر معلوم کرے گا، وردی نہ ملی تو سادہ لباس پہن لے گا۔ بزرگ صحافی امجد رانا نے کہا، بیٹے، بہتر ہے کہ تم جاؤ اور وردی پہن کر آؤ۔ شمائلہ تمہاری موجودگی میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھ رہی ہے۔ وہ اپنی جیپ میں بیٹھ کر اپنے تھانے آیا۔ طوائفوں کی انجمن کے صدر نے اس کی وردی تھانے میں پہنچا دی تھی جسے وہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ میلی اور شکن آلود ہو گئی تھی۔ اس نے کوارٹر میں آ کر دوسری دھلی ہوئی صاف وردی پہنی
تو اچانک ہی کھوپڑی گھوم گئی۔ وہ باتیں خواب کی طرح لگیں کہ اس نے شمائلہ کو ہیرا منڈی میں پہنچانے کے بعد کیا تماشے کیے تھے۔ اب وہ تماشے نہیں، غلطیاں تھیں۔ اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، اپنے خلاف بیان دے کر پولیس کے محکمے کو بدنام کر چکا تھا۔ اسے پریس اور صحافیوں کی بھرپور حمایت حاصل ہو گئی، مگر اب پولیس کی ملازمت جانے والی تھی۔ جب وہ وردی پہننے کے بعد پچھلی نیکیوں پر پچھتا رہا تھا، تبھی اس کے اعلیٰ افسر کے فون آنے لگے تھے۔ اسے ڈانٹا اور پھٹکارا جا رہا تھا اور پھر اسے چودھری احمد حسین کے ڈرائنگ روم میں طلب کیا گیا تھا، اور اب وہ اپنے اعلیٰ افسران اور سیاسی اکابرین کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایک سینٹر ٹیبل پر بہت سے اخبارات بکھرے ہوئے تھے۔ ان اخبارات نے لکھا تھا کہ شمائلہ کب تک بولنے کے قابل نہیں ہوگی، اور شاید اگر وہ کل تک نارمل ہونے کے بعد ایم پی اے چودھری احمد حسین اور اس کے زر خرید پولیس والوں کے خلاف تحریری بیان دینے کے قابل ہو جائے گی۔ ایک معمر لیڈر نے کہا، انسپکٹر پر غصہ کرتے رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ اب بچاؤ کی ایک تدبیر ہے، یہ اسے وہاں سے بچا کر نہ لاتا تو وہ بساری عورت بن جاتی۔ وہ ابھی اس کی احسان مند ہے، یہ اس پر مزید احسانات جتا کر اسے ہمارے خلاف بیان لکھنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ ایک بڑے افسر نے کہا، چنگیزی تم ایسا کر سکتے ہو، اس سے احسان کا بدلہ مانگو، اس کے قدموں میں گر جاؤ، کسی بھی طرح چودھری صاحب اور ان کی پارٹی کو بدنامی سے بچاؤ۔ وہ بولا، سر، اگرچہ بات بہت دور تک پھیل گئی ہے اور کئی صحافی حضرات اس معاملے میں بہت زیادہ سرگرمی دکھا رہے ہیں، پھر بھی میں سب کی زبانیں بند کر دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہاں، کوشش میں کامیابی حاصل کرو گے تو تمہاری بھلائی ہے، ورنہ ملازمت سے تو جاؤ گے ہی، سیاسی انتقام سے بھی بچ نہیں پاؤ گے، زمین تم پر تنگ ہو جائے گی، اور اگر تم اس معاملے پر قابو پالو گے، پریس والوں اور اپوزیشن لیڈروں کی زبانیں بند کر دو گے، تو تمہیں ترقی دی جائے گی، تمہیں انسپکٹر سے ڈی ایس پی بنا دیا جائے گا۔ وہ اپنے بڑوں کو سلوٹ کر کے چودھری کی کوٹھی سے باہر آیا، پھر اپنی جیپ میں بیٹھ کر اسپتال کی طرف جانے لگا اور سوچنے لگا، میں نے اس کمبخت لڑکی کو کیوں بچایا؟ یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ اچانک نیکیوں سے کیوں بھر جاتا ہوں؟ دنیا میں سبھی برائیاں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، ایمان اور بے ایمانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن مجھے ایمانداری مہنگی پڑ رہی ہے۔ اگر شمائلہ میری احسان مند نہ ہوئی اور میری مرضی کے مطابق بیان نہ لکھا تو پھر زندگی بھر کبھی میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں آئے گا، میں صرف تسبیح لے کر ڈنڈے والوں سے مار کھاتا رہوں گا۔ وہ اسپتال پہنچا۔ صحافیوں نے وہاں ایسے سخت انتظامات کیے تھے کہ کوئی پولیس والا تنہائی میں شمائلہ سے نہ ملے۔ یہ اندیشہ تھا کہ سیاسی لوگ پولیس کے ذریعے شمائلہ کو دباؤ میں لائیں گے، لیکن انسپکٹر شاکر چنگیزی پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ تمام صحافی حضرات چنگیزی کی عزت کر رہے تھے، وہ شمائلہ کی آبرو بچانے والا ہیرو تھا۔ اخبارات کے ذریعے بھی اس کی شہرت ہو رہی تھی، اس لیے اسے کمرے میں جا کر اس سے تنہا ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ بستر کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میری برائی بھی تم نے دیکھی اور اچھائی بھی دیکھ رہی ہو، لیکن تم سے نیکی کر کے میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میری ملازمت جانے والی ہے، اس کے بعد سیاسی غنڈے اور قاتل مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شمائلہ نے کاغذ پر لکھا، میں چودھری جیسے سیاستدانوں کی بے حسی اور بے رحمی کو خوب سمجھتی ہوں۔ اس نے اپنی بیوی یعنی میری سہیلی کو زندہ جلا کر مار ڈالا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری عزت بچانے والا سازشوں کا شکار ہو کر بے موت مارا جائے، اس لیے میں نے اب تک بیان نہیں لکھا ہے۔ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ چودھری سے دشمنی نہ کرو، اس کی پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہ دو، یہ لکھ دو کہ چند نامعلوم غنڈے تمہیں اٹھا کر وہاں لے گئے تھے اور میں تمہیں وہاں سے عزت و آبرو کے ساتھ لے آیا ہوں۔ شمائلہ نے اقرار میں سر ہلایا، اسے اشارے سے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی بیان لکھے گی، لیکن اس نے لکھا کہ چودھری جیسے درندے کے خلاف
محاذرائی جاری رکھے گی۔ وہ بولا، اصل جڑ تو وہی ہے، اسے بچانے کے لیے تمام محکمہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر تم اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہو گی یا لکھو گی تو میری شامت آ جائے گی۔ اس نے لکھا، ہر شخص کو اپنا دکھ بھاری لگتا ہے، ہر شخص ملک اور قوم سے پہلے اپنی سلامتی دیکھتا ہے۔ جرائم پیشہ سیاستدان تم سے ملازمت چھیننے اور مجھ سے آبرو چھیننے کی دھمکیوں پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم اسی طرح ملازمت اور آبرو بچانے کے لیے اس ملک کو ان کے حوالے کرتے رہیں گے۔ میں مانتی ہوں کہ عورت کا سب سے قیمتی اور آخری سرمایہ آبرو ہے، لیکن پاکستان قائم رکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی آبرو لٹائی تھی۔ کیا ایک بار پھر میں یہ قربانی نہیں دے سکتی؟ فرق اتنا ہوگا کہ پہلے ہندوؤں نے یہ ستم کیا، اب ہمارے ہی مسلمان عیاش ایسا کریں گے۔ مگر ان راہوں میں آپ جیسے باضمیر اور حساس پاکستانی بھی آئیں گے جو صحافت کے میدان میں مجھ جیسی صحافی خواتین کے ہاتھ مضبوط کریں گے نا؟ شمائلہ، تمہاری تمام باتیں درست ہیں مگر جذباتی ہیں۔ ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے صرف ہم ہی نہیں رہ گئے ہیں، ایسی خدمت دوسروں کو کرنے دو۔ تم ایسا نہیں کرو گی تو میں بری طرح برباد ہو جاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر لکھنے لگی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری ملازمت بحال رکھنے کے لیے یہ بیان نہیں دوں گی کہ تم نے چودھری احمد حسین کے حکم پر پہلے مجھے اغوا کیا تھا، پھر باضمیر ہو کر میری عزت بچائی تھی۔ میں تمہاری خاطر صرف اس واردات میں چودھری کا نام نہیں آنے دوں گی، لیکن میری التجا ہے کہ آئندہ اس چودھری کے آلائے کار نہ بننا، کیونکہ میں اس کمظرف اور کمینے کے متعلق اس وقت تک کالم لکھتی رہوں گی جب تک کہ اس کی شیطانی سیاست کا بھانڈا نہیں پھوڑوں گی۔ میں اس سیاسی مجرم کو ضرور سزا دلاؤں گی۔ چنگیزی نے سوچا، یہ لڑکی بہت ضدی ہے، اپنے صحافتی جذبات سے باز نہیں آئے گی۔ فی الحال یہی بہت ہے کہ موجودہ کیس میں یہ چودھری اور اس کی پارٹی کے خلاف بیان نہیں دے گی اور اوپر والے میری دیانت داری والی غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اس نے شمائلہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس سلسلے میں چودھری کا نام نہیں آنے دے گی، پھر اسے رخصت ہو کر اپنے بڑوں کے پاس پہنچ کر یہ خوشخبری سنائی کہ ایک صحافی لڑکی کے اغوا کے کیس میں چودھری اور اس کی پارٹی کا نام نہیں آئے گا۔ پارٹی لیڈر اور دوسرے اہم افراد نے اطمینان کا اظہار کیا۔ چودھری نے کہا، اس طرح ہماری پارٹی کی نیک نامی تو بحال رہے گی، لیکن وہ آئندہ میرے خلاف محاذرائی جاری رکھے گی۔ اس کے پاس میرے خلاف کچھ ثبوت ہیں، جب تک وہ ثبوت ضائع نہیں ہوں گے وہ میرے لیے مصیبت بنی رہے گی۔ ایک نے کہا، مسٹر چنگیزی، تم چاہو تو معلوم کر سکتے ہو کہ وہ ایسے ثبوت کہاں چھپا کر رکھتی ہے۔ بہت مشکل ہے، وہ بہت ہی ضدی، پرعزم اور مضبوط اعصاب کی مالک ہے، ان ثبوت کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گی۔ وہ ایسی رئیس زادی نہیں ہے کہ کسی بینک میں اس کا لاکر ہوگا اور وہ اس لاکر میں ثبوت چھپا کر رکھتی ہوگی۔ وہ ثبوت اس کے کمرے کے کسی سامان میں ہوگا۔ ہمارے پاس بڑے کھاک چور ہیں، وہ اسے چرا لائیں گے۔ چنگیزی نے کہا، اس کے گھر میں بہت سے افراد ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہے، اس کے گھر میں ایسا میلہ لگا رہتا ہے کہ چوری میں ناکامی ہو سکتی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ چودھری صاحب کو موجودہ کیس کی دلدل سے نکالوں گا تو تمہاری ترقی ہوگی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر تم وہ ثبوت کسی طرح اس سے حاصل کر لو تو چودھری صاحب سے تمہیں منہ مانگی رقم دلاؤں گا۔ چودھری احمد حسین نے کہا، چنگیزی، میں تمہیں نوٹوں میں تول دوں گا، وہ تمہاری احسان مند ہے، کچھ کرو۔ شاگرد چنگیزی اپنا سر کھجانے لگا، وردی میں اس کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات یقینی ہے کہ وہ ثبوت سمیت اپنی تمام اہم چیزیں اپنے سامان میں رکھتی ہوگی، چونکہ بہت سادگی سے زندگی گزارتی ہے، اس لیے سامان مختصر ہوگا۔ اس کے والدین مر چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہے، اگر اسے کسی وجہ سے یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑے تو وہ اپنا اہم اور ضروری سامان لے کر یہاں سے وہاں جائے گی۔
کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سفر کے دوران واردات کی جا سکتی ہے اور اس کے مختصر سے سامان کی تلاشی لے کر ثبوت حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا سفر کے دوران بھی ہو سکتا ہے، یا وہ دوسرے شہر میں جا کر جہاں قیام کریں وہاں بھی واردات ہو سکتی ہے۔ اس طرح 90% ضمانت اس بات کی ہے کہ چودھری صاحب کے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گی، یہاں کسی کے بھروسے پر نہیں چھوڑے گی۔ بات تو بالکل درست ہے، لیکن وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گی کیوں؟ اسے کراچی کے کسی روزنامے یا ہفت روزہ میں بہت بڑی پیشکش کی جائے، اسے وہاں کی مدیرہ بنایا جائے، وہاں اس کی رہائش کے لیے ایک مکان اور دوسری سہولتیں دی جائیں، اور یہ آزادی دی جائے کہ وہ لاہور کے روزنامے میں بدستور کالم لکھتی رہے گی۔ کراچی میں اسے ماہانہ 10,000 روپے ملا کریں گے، وہ اتنی بڑی آفر کبھی نہیں ٹھکرائے گی۔ چنگیزی، تم منصوبے اچھے بناتے ہو، لیکن تمہارے اس منصوبے پر عمل کرنے میں ذرا دیر لگے گی۔ کراچی میں ہمارا ایک زر خرید سیاسی ہفت روزہ ہے، وہاں سے اس منصوبے پر عمل شروع ہو جائے گا، لیکن ادھر شمائلہ اسپتال سے نکلتے ہی میرے خلاف پھر لکھنا شروع کر دے گی۔ میرے پاس اس کے قلم کو روکنے کی ایک اور تدبیر ہے، دیکھیے ابھی اسے آزماتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اسپتال کے نمبر ڈائل کیے، پھر اسپتال کے ایکسچینج سے کہا کہ وہ انسپکٹر چنگیزی ہے اور کمرہ نمبر 16 کی مریضہ شمائلہ پروین سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ صحافی امجد رانا صاحب کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون ہے؟ السلام علیکم رانا صاحب، میں چنگیزی بول رہا ہوں، شمائلہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں ہیں، پھر بات کیا کریں گے؟ محترم رانا صاحب، وہ بول نہیں سکتی مگر سن تو سکتی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی، ریسیور شمائلہ کے پاس ہے اور وہ کان سے لگا رہی ہے۔ وہ بولا، ہیلو شمائلہ، میں شاکر چنگیزی بول رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ تم زبان سے جواب دو، میری کوئی بات تمہیں پسند آئے تو تم ریسیور کو ماؤتھ پیس پر ایک انگلی سے دستک دینا، میری کوئی بات ناگوار گزرے تو پھر انگلی سے 2 بار دستک دو گی، یوں مجھے تمہاری پسند اور ناپسند معلوم ہوتی رہے گی۔ وہ ذرا ایک توقف سے بولا، آج صبح تم سے ملنے اسپتال گیا تو تم سے بہت سی باتیں کیں، مگر دل میں جو بات تھی وہ کہہ نہ سکا، پولیس والا ہو کر دل کی بات کہنے کا حوصلہ نہ کر سکا، اگر اجازت دو تو فون پر کہہ دوں۔ دوسری طرف سے خاموشی رہی۔ وہ بولا، خاموشی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ رہی ہے تو دستک دو، ایک دستک پر دل کی بات کروں گا، 2 بار دستک سنائی دے گی تو اپنے دل کو مار لوں گا۔ پھر ذرا خاموشی رہی، اس کے بعد انگلی کی ایک دستک سنائی دی۔ وہ بولا، شکریہ، تم حوصلہ دے رہی ہو تو کہہ رہا ہوں، آئی لو یو، میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، سوچ رہا تھا کہ تم سے کہوں گا تو شاید ناراض ہو جاؤ گی، اس لیے فون پر کہنے کی جرات کر رہا ہوں، کیا میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ دوسری طرف چپ لگ گئی۔ اس نے انتظار کرنے کے بعد کہا، شاید تم کشمکش میں ہو یا میری محبت سے انکار کر کے میرا دل نہیں دکھانا چاہتی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دل کو پتھر بنا لوں گا، تم انکار کرنے کے لیے 2 بار دستک دو، پتہ نہیں اس لڑکی کی کیا کیفیت ہوگی، دل ضرور تیزی سے دھڑک رہا ہوگا، دنیا کی ہر عورت اپنا ایک باڈی گارڈ چاہتی ہے، اور پھر وہ تو اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کے لایا تھا۔ چنگیزی نے کہا، میں منتظر ہوں، جواب دو، میری محبت قبول ہے تو ایک دستک دو، ورنہ 2 دستک سننے کے بعد شاید میں بھی تمہاری طرح گونگا ہو جاؤں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی انگلی کی ایک دستک سنائی دی، ایک کے بعد دوسری دستک نہیں سنائی دی۔ وہ خوش ہو کر بولا، تمہاری ایک دستک نے مجھے سچ مچ کا سپاہی بنا دیا ہے، سپاہی ملک فتح کرتے ہیں، میں نے تمہیں جیت لیا ہے، میں شام کو 5 بجے آ رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے اطراف بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران اور پارٹی کے اہم افراد خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ چودھری نے کہا، مان گیا چنگیزی، تم بڑے ڈرامے باز ہو،
اب یہ بتاؤ کہ اس سے عشق کرو گے تو اس کا قلم میرے خلاف کیسے رکے گا؟ کیا آپ مجھ پر چھوڑ دیں؟ میں ترقی اور تبادلہ چاہتا ہوں۔ سنا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب پولیس والوں کی بڑی چاندی ہے۔ میں ترقی پا کر میرپور خاص جانا چاہوں گا۔ 2-4 ہفتے شمائلہ کو اپنے عشق میں الجھائے رکھوں گا۔ جب میں اس کے دل کے اندر پہنچوں گا تو دل میں چھپے ہوئے ثبوت تک بھی پہنچ جاؤں گا جو چودھری صاحب کے خلاف ہیں، لہٰذا میں شمائلہ کو سنبھالتا ہوں۔ آپ میری ترقی اور تبادلہ کرا دیں، میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر جہاں موقع ملے گا اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ بس یہ جو کسی کو ٹھکانے لگانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ دل کا دروازہ ہم اپنے کسی ایک کے لیے کھولتے ہیں اور باقی کے لیے بند رکھتے ہیں۔ گھر کا دروازہ اپنوں کے لیے کھولتے ہیں اور چوروں کے لیے بند کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کا دروازہ بند نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں واپس جانا ہوتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے واپس نہیں جاتے اور نہ ہی اپنی کم ظرفی سے کسی شمائلہ کو اس دنیا کے دروازے سے باہر بھیج سکتے ہیں۔ یہ کام تو صرف اجل کا ہے۔ جب شاکر چنگیزی شام کے 5 بجے اسپتال کے کمرے میں پہنچا تو وہاں شمائلہ کے پاس اجل نواز موجود تھا۔ وہ ایک خوبرو جوان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شمائلہ بستر پر بیٹھی اجل کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، پھر وہ شاکر چنگیزی کو دیکھ کر شرماتے ہوئے اپنے سر پر آنچل رکھنے لگی۔ فون پر اظہار محبت کرنے والا آیا تھا، اس لیے اسمارٹ اور آزاد خیال ہونے کے باوجود وہ محبوب کو دیکھ کر شرمانے لگی تھی۔ اجل نے کہا، ہیلو انسپکٹر، آپ سے غائبانہ تعارف ہو چکا ہے۔ ابھی شمائلہ تحریر کے ذریعے بتا رہی تھیں کہ آپ یہاں آنے والے ہیں۔ مجھ خادم کو اجل نواز کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ چنگیزی کو اس کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی، پھر بھی اس نے اخلاقاً اس سے ہاتھ ملایا۔ اجل کے ہاتھ ایسے سرد تھے جیسے چنگیزی نے موت کو چھو لیا ہو۔ چونکہ ابھی موت آئی نہیں تھی اس لیے اجل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، اجل تو موت کو کہتے ہیں، کیا آپ کا نام عجیب سا نہیں ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے عجیب نام بھی ہوتے ہیں اور عجیب کام بھی ہوتے ہیں۔ شاید آپ یقین نہ کریں کہ ہمارے دفتر میں ایک بہت ہی نیک افسر ہے جو چپراسی کا کام کرتا ہے۔ یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس کا نام افسر خان ہے اور وہ ہمارے دفتر میں چپراسی ہے۔ اچھا، تو یوں کہیے نا کہ وہ چپراسی ہے مگر نام افسر خان ہے۔ اسی طرح آپ سمجھے کہ میں انسان ہوں مگر میرا نام اجل ہے۔ آپ صحافیوں کے انداز میں سیدھی سی بات کرتے ہیں، چونکہ سیاست ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے اس لیے بات پلے پڑنے میں دیر لگتی ہے۔ کیا آپ صحافی ہیں؟ جی ہاں، یہی میرا پیشہ ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں مس شمائلہ پروین سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ایک عمدہ آفر دی ہے۔ کراچی کے ایک سیاسی ہفت روزے میں شمائلہ جیسی بے باک لکھنے والی صحافی اور مدیرہ کی ضرورت ہے۔ چنگیزی نے حیرت اور مسرت سے اجل کو دیکھا۔ وہ یہی چاہتا تھا جو اجل کہہ رہا تھا۔ پھر اجل نے اس کے آگے جو کہا وہ بھی چونکا دینے والی بات تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں شمائلہ کو 10,000 روپے ملیں گے، رہائش کے لیے ایک مکان اور دیگر سہولتیں دی جائیں گی، اور یہ آزادی بھی دی جائے گی کہ یہ لاہور کے روزنامے میں بدستور کالم لکھتی رہیں گی۔ شاکر چنگیزی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے جو پلاننگ اپنے بڑے افسروں اور سیاسی پارٹی والوں کے سامنے کی تھی وہ اجل لفظ بہ لفظ اس کے سامنے دہرا رہا تھا اور اسے اپنے سوچے سمجھے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کی سہولتیں فراہم کر رہا تھا۔ اس نے چنگیزی کی شانے کو تھپک کر کہا، انسپکٹر صاحب، آپ شمائلہ سے باتیں کریں، میں جا رہا ہوں، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ وہ کمرے سے چلا گیا مگر اس شاطر انسپکٹر کے حیران اور پریشان ہونے کے لیے بہت سی باتیں چھوڑ گیا۔ وہ پلنگ کے سرے پر بیٹھ کر بولا، یہ کوئی عجیب سا پراسرار سا بندہ لگتا ہے۔ شمائلہ نے کاغذ پر لکھا، بے شک کچھ ایسا ہی ہے، بہت گہرا ہے، صحافت کا ہنر جانتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ایسے ایسے راز جانتا ہے کہ جو تش تش بام ہو جائیں تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن وہ کھل کر کسی کے خلاف لکھتا نہیں ہے۔ مجھے بھی یہی مشورہ دے رہا تھا کہ میں چودھری احمد حسین کے خلاف
ابھی کچھ نہ لکھوں۔ یہ اجل نے پھر چنگیزی کے دل کی بات شمائلہ کو سمجھائی تھی۔ اس نے کہا، میں بھی تمہیں یہی سمجھانے والا تھا، تم کوئی پرائی ہوتی تو نہیں سمجھاتا، لیکن اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے بدن کو کوئی ہاتھ لگائے، اس لیے ایک دلدل سے نکال کے لایا ہوں۔ اب نہیں چاہوں گا کہ تمہاری جان پر بنائے بندوق سے چلنے والی گولی نظر آ جاتی ہے، مگر چودھری جیسے کمزور سیاستدانوں کی طرف سے آنے والی موت اچانک اور نادیدہ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کم از کم 1 ماہ تک آرام کرو، قلم نہ اٹھاؤ، میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو، اور یہ تو میں ضرور چاہوں گا کہ تم اجل کی پیشکش قبول کر کے کراچی چلی جاؤ، وہاں رہائش اختیار کرو، وہاں میرا بھی ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ شاکر چنگیزی کی باتیں اس لیے دل میں اتر رہی تھیں کہ وہ اسے اپنے جسم و جاں کا مالک بنا چکی تھی۔ اس نے محبت اور انسانیت کا جو ثبوت دیا تھا، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ پھر اجل نے بھی اس کے دل و دماغ میں وہی باتیں ٹھوس دی تھیں جو انسپکٹر چنگیزی چاہتا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں چنگیزی کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے پر راضی ہو رہی تھی۔ ہم اپنے سامنے والے کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل انسان ہے، خود اپنے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جھوٹ ہماری زندگی میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ ایک جھوٹ یا غلط بات یوں بے حسی سے کہہ جاتے ہیں جیسے وہ غلطی ہماری زندگی کے لیے لازمی ہو، ایسا نہ کریں تو گزارا نہ ہو۔ انسپکٹر چنگیزی کو بھی اپنی کسی غلطی کا نہ احساس ہوتا تھا اور نہ ہی شرمندگی۔ اس کے برعکس وہ اس بات پر جھنجھلاتا تھا کہ اس نے تسبیح ہاتھ میں لینے کے بعد کیسی نادانیاں کی ہیں۔ ایک تو یہی سب سے بڑی نادانی کی تھی کہ شمائلہ کو خود ہی اغوا کیا تھا اور خود ہی باضمیر ہو کر اسے تباہی سے بچا لایا تھا۔ پھر چادر ہاتھ میں لپیٹے ایک ہاتھ تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتا ہوا تھانے میں یہ بیان درج کرایا تھا کہ اس نے چودھری احمد حسین سے 1 لاکھ روپے رشوت لے کر شمائلہ کو اغوا کیا تھا، اور اب خدا سے توبہ توبہ کرتا ہوا تھانے میں یہ بیان دے رہا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر کے ایسے باضمیر ہونے اور ایمان افروز بیان دینے پر تمام صحافی برادری خوش ہو گئی تھی۔ وہ سب چاہتے تھے کہ شمائلہ کا بھی بیان حاصل کرنے کے بعد چودھری اور اس کی سیاسی پارٹی کے خلاف اخبارات میں دھماکے کریں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ انسپکٹر چنگیزی نے مولوی بن کر جس تھانے میں سچائی سے بیان دیا تھا، اس تھانے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ FIR والا رجسٹر اور بیان درج ہونے والی فائل جل گئی تھی۔ پھر دوسری شام شمائلہ نے اپنے محبوب کی ملازمت اور بہتری کے لیے اپنے بیان سے چودھری احمد حسین کا نام خارج کر دیا تھا۔ یہ لکھا تھا کہ اسے اغوا ضرور کیا گیا تھا، لیکن وہ کسی ثبوت کے بغیر چودھری کو اس واردات کا ملزم قرار نہیں دے سکتی۔ ان حالات میں صحافیوں کے درمیان گروہ بندی ہو گئی تھی۔ کچھ الزام لگا رہے تھے کہ شمائلہ رشوت لے کر یا دباؤ میں آ کر چودھری کے خلاف بیان نہیں دے رہی ہے۔ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انسپکٹر شاکر چنگیزی کے سچے اور کھرے بیان کو غائب کرنے کے لیے تھانے میں آگ لگائی گئی ہے، اور اب انسپکٹر چنگیزی اپنے پہلے بیان سے منحرف ہو چکا ہے۔ اس ملک میں ایسی کوئی عوامی عدالت نہیں ہے جہاں سیاستدان نوکرشاہی اور ان کے دباؤ میں رہنے والوں کو ایک ساتھ حاضر ہونے کا حکم دے کر سچ معلوم کیا جا سکے۔ جب اتفاق سے اسمبلی میں آگ لگ سکتی ہے تو تھانے میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ کیا اتفاقی واقعات کو کوئی جرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اغوا کرنے والے چودھری احمد حسین کا نام بھی شمائلہ چھپا سکتی ہے، کوئی کسی سے سچ اگلوا ہی نہیں سکتا۔ لاہور کے صحافیوں کا خیال تھا کہ انسپکٹر شاکر چنگیزی کو گھیر کر پھر اس سے سچ اگلوا سکیں گے، مگر پتہ چلا کہ اس کا تو تبادلہ ہو چکا ہے۔ اسپتال میں تیسرے دن شمائلہ کی چھٹی ہو گئی۔ وہ بالکل نارمل تھی، صرف بول نہیں سکتی تھی۔ ایک تجربہ کار ڈاکٹر نے کہا تھا اگر وہ مخصوص دوائیں استعمال کرتی رہے گی تو ایک دن بولنے کے قابل ہو جائے گی۔ وہ کراچی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اجل نے اس ہفت روزے کے مالک سے اس کی ملاقات کرا دی۔ اسے 1 ماہ کی تنخواہ 10,000 روپے پیشگی ادا کیے گئے تھے۔
اس لیے وہ اپنا مختصر سا سامان پیک کر کے کراچی روانہ ہو گئی۔ ٹرین کے ایئر کنڈیشن سلیپر میں چنگیزی نے اپنی اور اس کی سیٹیں ریزرو کرائی تھیں۔ اس کمپارٹمنٹ میں یوں تو کئی مسافر تھے، مگر جب ٹرین لاہور سے روانہ ہوئی تو ان میں ایک اور مسافر کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ تھا اجل نواز۔ اس کی سیٹ چنگیزی اور شمائلہ کے ساتھ ہی تھی۔ یوں تو چنگیزی اسے دیکھ کر کوئی نامعلوم سا خطرہ محسوس کرتا تھا، مگر یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ وہ بڑے کام کا بندہ ہے۔ اسی نے شمائلہ کو اس کے ساتھ کراچی جانے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سفر کے دوران شمائلہ سے یہ اگلوا لے گا کہ اس نے چودھری احمد حسین کے خلاف جو ثبوت رکھے ہیں وہ کہاں ہیں، اس کے سوٹ کیس میں، چھوٹی اٹیچی میں، بستر یا تکیے کے غلاف میں، یا پھر اپنے پرس میں۔ یہ ارادہ تھا کہ ثبوت حاصل کرتے ہی وہ شمائلہ کو کراچی تک بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ راستے میں ہی اس کا کام تمام کرنے کے کئی راستے نکال لے گا۔ لیکن یہ ارادہ اسی وقت تک قائم رہا جب تک وہ وردی میں تھا۔ سفر کے دوران چونکہ وہ ڈیوٹی پر نہیں تھا، اس لیے وہ وردی میں بھی نہیں تھا۔ شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں تسبیح لیے شمائلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اجل کو ہم سفر بنتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، پھر ازراہ مذاق کہا، اگر ہم مذکر ہوں تو پھر ہماری بہترین ہم سفر ہو، اور اگر مؤنث ہو تو پھر موت ہو۔ اجل نے کہا، شمیم اور خوشی جیسے نام مردوں کے بھی ہوتے ہیں اور عورتوں کے بھی۔ میرا نام بھی دونوں اصناف میں مشترک ہے، آپ مجھ سے پریشان نہ ہوں۔ ٹرین کے سفر ہو یا زندگی کا سفر ہو، موت تو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، میرے نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، واقعی یہ کوئی نہیں جانتا۔ شمائلہ نے دل میں کہا، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ موت ہم سب کو کہاں کہاں لے جا کر حیات کا ختم شد لکھے گی۔ اجل نے مسکرا کر کہا، تم نے موت کو گفتگو کا موضوع بنا لیا ہے مسٹر چنگیزی، جتنی بھی سانسیں رہ گئی ہیں ان میں صرف جینے کی باتیں کرو۔ بائی دا وے، تم وردی میں نہیں ہو، ہم صرف ڈیوٹی کے وقت وردی پہنتے ہیں، اور ڈیوٹی پر کسی وقت بھی حاضری کا حکم مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں تمہاری ڈیوٹی شروع ہو جائے۔ چنگیزی نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، میں میرپور خاص پہنچنے تک چھٹی پر ہوں۔ کوئی 5 گھنٹے کے بعد ٹرین ملتان پہنچی تو ایک سپاہی نے کمپارٹمنٹ میں آ کر پوچھا، کیا آپ کا سیٹ نمبر 13 ہے اور آپ انسپکٹر چنگیزی صاحب ہیں؟ چنگیزی نے کہا، ہاں، تمہیں میرا نام اور سیٹ نمبر کیسے معلوم ہوا؟ سر، مجھ سے کہا گیا ہے کہ ریلوے پولیس کے دفتر میں آپ کا ضروری فون آیا ہے، آپ فوراً اٹینڈ کریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمپارٹمنٹ سے باہر آیا۔ ریلوے پولیس کے دفتر میں آ کر وہاں کے افسر سے ملاقات کی۔ افسر نے اس کی طرف ریسیور بڑھا دیا۔ اس نے اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ میں شاکر چنگیزی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں چودھری صاحب کی پارٹی کا سیکرٹری بول رہا ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ملتان پہنچنے سے پہلے ہی شمائلہ کے سامان سے وہ تمام ثبوت غائب کر دیں گے، کیا کام ہو گیا؟ چنگیزی نے ذرا غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ایک سچی اور بے باک صحافی ہے، ہم سب کو اس پر ناز کرنا چاہیے۔ کیا تم مجھے بے ایمان اور ضمیر فروش پولیس افسر سمجھتے ہو؟ کیا میں ایک عورت سے دشمنی کروں گا؟ پلیز مسٹر چنگیزی، آپ غصے میں نہ آئیں، یہ آپ کے بڑے بات کر رہے ہیں۔ چند ساعتوں کے بعد بڑے صاحب کی آواز آئی، چنگیزی، یہ سیکرٹری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا پھر تمہاری کھوپڑی الٹ رہی ہے اور تم شمائلہ کے عشق میں گرفتار ہو رہے ہو؟ سر، بات عشق کی نہیں، فرض کی ہے۔ پولیس کا فرض ہے کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ یو شٹ اپ، تم صرف میرے احکامات کے پابند ہو، میں آپ کے ان احکامات کا پابند ہوں جو انسانیت کے دائرے میں ہیں۔ کیا تمہاری شامت آئی ہے؟ کیا اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ سر، میں ملازمت چھوڑ سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ گو ٹو ہیل، بڑے صاحب نے ریسیور کو کریڈٹ پر پٹخ دیا۔ ان کے اطراف میں سیاسی پارٹی کے اہم افراد اور پولیس کے افسران بھی تھے۔ ایس پی نے بڑے صاحب کو غصے میں دیکھ کر پوچھا، سر، کیا وہ پھر گڑبڑ کر رہا ہے؟ ہاں، سارا کھیل بگاڑ رہا ہے،
समझ में नहीं आता कि वो कभी बिल्कुल ही शैतान और कभी बिल्कुल ही फरिश्ता कैसे बन जाता है। एसपी ने कहा, मैं पहले दिन से इसकी स्टडी कर रहा हूँ। वो फरिश्ता नहीं, महज इंसान है, और थोड़ा हैवान है, थोड़ा शरीफ है, थोड़ा हरीफ है, यानी इंसानों की तरह नेकी और पति के इम्तिजाज से ज़िंदगी गुजार रहा है। चौधरी अहमद हुसैन ने कहा, आप फ़लसफ़ा बोल रहे हैं और मेरी जान निकल रही है। वो शुमाइला को ठिकाने लगाने गया था, मेरे खिलाफ तमाम सबूत ज़ाया करने वाला था, मगर इस लड़की का मुहाफिज बन गया है। एसपी ने कहा, डॉक्टर को बीमारी समझ में आ जाए तो सही नुस्खा लिखकर मरीज़ को तंदुरुस्त बना देता है। मुझे भी शाकिर चंगेज़ी की बीमारी समझ में आ गई है। सर, आप अभी इसे काबू में कर सकते हैं। बड़े साहब ने कहा, बातें न बनाओ, रिसीवर उठाओ और इसे काबू में करो। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता हुआ। दूसरी तरफ से कहा गया कि वो ट्रेन मुल्तान से रवाना हो चुकी है, यानी अभी चंगेज़ी से बात नहीं हो सकती थी। एसपी ने रहीम यार खान के रेलवे पुलिस अफसर को हुक्म दिया कि जैसे ही ट्रेन वहां पहुंचे, एयर कंडीशन स्लीपर में इंस्पेक्टर शाकिर चंगेज़ी को फ़ोन पर बुलाए। वो सीट नंबर 13 पर है। एसपी ने रिसीवर रख दिया। बड़े साहब ने पूछा, मुझे साफ साफ बताओ कि इसे कैसे काबू में किया जाएगा। उसने तमाम हाजरीन पर एक नज़र डाली और फिर कहा, सर, शाकिर के मायने हैं खुदा का शुक्र अदा करने वाला, और चंगेज़ी से तबाही और हलाकत का तसव्वुर उभरता है। जब तक आदमी के पाँव ज़मीन पर हैं वो शाकिर है, और जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठता है या इख्तियारात की वर्दी पहनता है तो चंगेज़ी बन जाता है। वो एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, मेरी बात ऐसी समझ में नहीं आएगी। आप मेरे मशवरों पर अमल करें। फ़ोन पर शुमाइला के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, इसकी दयानतदारी की तारीफ़ करें और इसे एक मामूली सा हुक्म दें कि वो कंपार्टमेंट में जाते ही वर्दी पहन ले। बात किसी हद तक समझ में आ गई। रहीम यार खान में ट्रेन पहुंची और वो दोबारा चंगेज़ी से रब्ता कर सके तो बड़े साहब ने कहा, चंगेज़ी, मैं तुम्हारी फ़र्श शनासी से बहुत खुश हूँ। तुम्हें एक गलत बात कहकर आज़मा रहा था। फ़िलवक्त तुमसे एक बहुत अहम काम आ पड़ा है। इस ट्रेन के नवाबशाह पहुँचने तक तुम्हें एक मुजरिम को गिरफ़्तार करना है। हमारा एक जासूस इस मुजरिम की निशानदेही करेगा। सर, आप इत्मीनान रखें, वो मुजरिम ज़िंदा बचकर नहीं जाएगा। और कोई हुक्म सर? इसे गिरफ़्तार करने के लिए फ़ौरन कंपार्टमेंट में जाकर वर्दी पहनो और हथियार से लेस रहो। तुमसे नवाबशाह में गुफ्तगू होगी। इसने हुक्म की तामील का वादा किया, रिसीवर रखा, फिर अपने कंपार्टमेंट में आ गया। ट्रेन चल पड़ी। वो ऊपर बर्थ पर रखी हुई अटैची खोलकर अपनी वर्दी निकालने लगा। शुमाइला ने पूछा, ये वर्दी क्यों निकाल रहे हो? तुम ड्यूटी पर तो नहीं हो? पुलिस की ड्यूटी का क्या भरोसा, आधी रात को भी गहरी नींद से उठकर फ़राइज़ की अदायगी करनी होती है। वो वर्दी लेकर टॉयलेट की तरफ चला गया। अजल ने मुस्कुराकर शुमाइला से कहा, तुम्हें याद हो या ना याद हो, मैंने चंगेज़ी से कहा था कि ड्यूटी पर किसी वक्त भी हाज़िरी का हुक्म मिल जाता है। हो सकता है कि अगले चंद घंटों में ड्यूटी शुरू हो जाए और तुम देख ही रही हो कि अब वो सिर्फ चंगेज़ी नहीं, इंस्पेक्टर चंगेज़ी बन रहा है। शुमाइला ने तायद में सर हिलाया। अजल ने कहा, ट्रेन इतनी ज़्यादा हिलती और धचके खाती है कि तुम लिखकर बातें नहीं कर सकोगी। ये देखकर अफसोस होता है कि तुम्हारी आवाज़ छिन गई है। क्या मैं याद दिलाऊं कि तुम दवा खाना भूल गई हो? वो चौंक कर मुस्कुराई। तायद में सर हिलाकर कदमों के पास रखे हुए सूटकेस को खोलकर दवाएं निकालने लगी। वहीं दवाओं के पास एक डायरी रखी थी जो नज़र नहीं आ रही थी। वो कपड़ों को उलट पुलट कर देखने लगी, फिर परेशान हो गई। डायरी के अलावा एक प्लास्टिक का लिफाफा था। इस लिफाफे में चौधरी अहमद हुसैन की कुछ मुजरिमाना और शर्मनाक तस्वीर थीं। चौधरी की मकतूला बीवी के वो खतूत थे जिनसे बीवी की मौत हादसा नहीं कत्ल साबित होती थी। फिर वो डायरी भी चौधरी की बीवी की थी जिसमें उसने अपने कातिल शौहर का कच्चा चट्ठा तहरीर किया था। इसने पूरा सूटकेस खंगाल लिया, तमाम कपड़े उलट पुलट कर देखे, लेकिन चौधरी के खिलाफ तमाम सबूत गायब थे। इसने सूटकेस को बंद किया, फिर अपनी अटैची की तलाशी ली। इतनी देर में शाकिर चंगेज़ी वर्दी में मलबूस इंस्पेक्टर बनकर आ गया था। वर्दी पहनते ही मिजाज भी बदल गया था।
सोच रहा था कि इतना वक्त ज़ाया क्यों किया। शुमाइला से ये राज क्यों नहीं उगलवाया कि उसने चौधरी के खिलाफ सबूत कहाँ रखे हैं। कंपार्टमेंट के लोग इसे एक आम आदमी समझ रहे थे। अचानक इसे इंस्पेक्टर की भर्ती में देखकर हैरान हुए, कुछ मोहतात हुए। सामने वाली सीटों पर फैलकर बैठने वाले जरा सिमट गए। उसने शुमाइला के करीब आकर पूछा, अटीजी में क्या ढूंढ रही हो? शुमाइला ने परेशान होकर इसे देखा, मुंह से कुछ बोलना चाहा मगर बोल नहीं सकी। अजल ने कहा, ये बहुत देर से परेशान है। पहले इसने अपने सूटकेस के एक कपड़े को उठाकर तलाश किया, फिर इस अटैची केस में तलाश करती रही है, मगर समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ गुम हो गई है। चंगेज़ी ने इसका बाजू पकड़कर कहा, शुमाइला लिख कर बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो थके हुए अंदाज में बैठ गई। चंगेज़ी ने एक कागज़ और कलम निकाल कर दिया। अगरचे ट्रेन तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही थी, सही तरह लिखा नहीं जा रहा था, फिर भी आड़ी तिरछी तहरीर से वाज़ेह हो गया कि चौधरी अहमद हुसैन के ख़िलाफ़ जितने भी तहरीरी और तस्वीरी सबूत थे वो सब गायब हो गए हैं। वो झुंझुलाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? ऐसी चीज़ें सूटकेस और अटैची से कैसे गायब हो जाएंगी, जबकि मैंने देखा है कि तुमने इसे लॉक किया हुआ था। वो दोनों हाथों से सर थामकर गहरी सोच में डूब गई थी। चंगेज़ी इससे चाबियां लेकर खुद इसके सूटकेस और अटैची की तलाशी लेने लगा। फिर इसने बंधे हुए बिस्तर को और तकिए के खिलाफ वगैरह को देखा। आसपास बैठे हुए मुसाफिर पूछ रहे थे कि क्या गुम हो गया है। अजल इन्हें बता रहा था कि मोहतरमा के कुछ अहम दस्तावेज़ात रखे हुए थे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो तमाम दस्तावेज़ात घर भूल आई है। चंगेज़ी ने कहा, यही हो सकता है कि तुम वो चीज़ें घर में भूल आई हो। वो तहरीर के ज़रिए बोली, मैंने सबसे पहले वही चीज़ें संभाल कर सूटकेस में रखी थीं। मैंने इतनी अहम चीज़ें लाहौर में छोड़ कर आने की हिमाकत नहीं की है। क्या तुम यहाँ से उठकर टॉयलेट गई थी? अजल ने कहा, इस बात का तो मैं गवाह हूँ कि ये सीट छोड़कर नहीं गई। मैं भी चाय वगैरह पीने के लिए दूसरी खिड़कियों की तरफ नहीं गया। वैसे क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि वो किस किस्म के दस्तावेज़ात थे? चंगेज़ी ने कहा, फजूल सवालात ना करो। इंस्पेक्टर मैं हूँ और तुम पुलिस वाले बनकर पूछ रहे हो। सबसे करीब तुम ही बैठे हुए हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे सामान की तलाशी लूँगा। अजल ने हंसते हुए कहा, अजीब पुलिस वाले हो। क्या तुमने मुझे यहाँ आते वक्त नहीं देखा कि मेरे साथ कोई सामान नहीं था? मेरे बदन पर यह लिबास है और लिबास में कुछ करेंसी है, तुम तलाशी ले सकते हो। चंगेज़ी ने इसके लिबास की तलाशी ली, फिर कहा, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने कराची से इस्लामाबाद गए, वहाँ से लाहौर आए, अब लाहौर से कराची जा रहे हो। क्या इतने लंबे सफ़र में तुम्हारे साथ एक छोटा सा भी सामान नहीं है? वो बोला, सामान 100 बरस का होता है और पल की खबर नहीं होती, इसलिए मैं अपने साथ कुछ नहीं रखता। शुमाइला ने कहा, किसी की भी तलाशी लेना दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि मेरा सामान मुकफ्फल था, चाबियाँ मेरे पास थीं और मैं लाहौर से अब तक यहाँ बैठी हुई हूँ, फिर चोरी कैसे हो सकती है? इंस्पेक्टर चंगेज़ी इसे घूर कर देख रहा था। जिस खजाने की इसे तलाश थी, इसी खजाने से वो खाली हो गई थी। इसके किसी काम की नहीं रही थी, बल्कि कुछ मक्कार सी लग रही थी, जैसे इससे कोई अहम राज छुपा रही हो और ऊपर से मासूम बन रही हो। जब मुकफ्फल सूटकेस में वो चीज़ें नहीं थीं, तो इसका मतलब यही था कि वो ये चीज़ें लाहौर ही में कहीं छुपा कर आई है। वो सख्त लहजे में बोला, शुमाइला, मैं तुम्हें बदनाम गलियों से निकाल कर ना लाता तो तुम इस वक्त किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, और तुम मेरे एहसान का बदला झूठ बोल कर दे रही हो। साफ जाहिर है कि किसी ने जादू से इसे गायब नहीं किया होगा, तुम इसे लाहौर में ही कहीं छुपा कर आई हो। इसने लिखा, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कहती हूँ, अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी की तमाम तहरीरें, तमाम राज अपने साथ इस सूटकेस में लाई थी। मैं जादू को नहीं मानती, मगर मेरे साथ कोई जादू ही हुआ है। चंगेज़ी ने इसका लिखा हुआ कागज़ छीनकर फाड़ दिया। जादू के सिलसिले में गालियाँ देते हुए बोला, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारे चेहरे की मासूमियत से और किसी जादू टोने के हवाले से धोखा नहीं खाऊंगा। वो तहरीर के ज़रिए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पुलिस वालों के अंदाज में मेरी तौहीन कर रहे हो, जबकि थोड़ी देर पहले तुम्हें सिर्फ मेरी ज़ात में दिलचस्पी थी।
तुम लाहौर से मुझ पर कुर्बान होते आ रहे हो। अगर मेरी चीज़ें गुम हो गई हैं, चोरी हो गई हैं या कहीं बेख्याली में रह गई हैं तो तुम पर क्या आफत टूट पड़ी है? नुकसान में तो मैं रहूँगी, अपने दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकूँगी। प्लीज़ अपना लहजा और अपना अंदाज़ दुरुस्त करो। वो थोड़ी देर इसे घूरता रहा और फिर बोला, नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी हुआ है। अगर मैं चौधरी का राज अपोजिशन वालों तक पहुंचने दूंगा तो चौधरी सियासत और मैं मुलाजमत से चाहूँगा। देखो, हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, शादी करने वाले हैं, मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं तुम्हारा राजदार हूँ, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। वो फिर तहरीर के ज़रिए बोली, मुझे दिल से चाहते हो तो मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी और ना कोई बात छुपाऊँगी। मैं पूरे होशो हवास के साथ वो तमाम सबूत बड़े सूटकेस में लॉक करके लाई थी। मैं पागल हूँ, न थोड़ी बहुत ऐप नॉर्मल हूँ, मगर ये समझने से कासिर हूँ कि वो सबूत मुकफ्फल सूटकेस से गायब कैसे हो गए। पुलिस वाले ऐसी बेतुकी बातें तस्लीम नहीं करते। अगर वो मुलजिमा की हैसियत से सामने लाई जाती और ये बयान देती कि सामान चोरी नहीं हुआ बल्कि जादू से गायब हो गया है तो इंस्पेक्टर चंगेज़ी डंडे से इसकी पिटाई करता। ऐसी बातें ना अकल तस्लीम करती है और ना सहन। वो शुमाइला के पास से उठकर दूर चला गया। अब वो उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, सोचने लगा अब क्या किया जाए। इसके बड़े साहब भी ये यकीन ना करते कि अहम सबूत आप ही आप गायब हो गए हैं। वो शाकिर चंगेज़ी पर शुबा करते कि वो अपनी माशूक से दीवानावार मोहब्बत करते हुए चौधरी अहमद हुसैन से दुश्मनी कर रहा है। अभी वो डीएसपी बनकर मीरपुर खास जा रहा था, मगर कराची पहुंचने तक नौकरी से डिसमिस हो जाता। वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। इसने वहीं से अजल को देखा जो शुमाइला के करीब ही बैठा हुआ था और इसे कुछ कह रहा था। ये शुबा यकीन में बदल रहा था कि अजल ने वो तमाम अहम सबूत गायब कर दिए हैं। ये कोई चाल चल रहा है। अजल या तो अपोजिशन का बंदा है या फिर शुमाइला पर आशिक हो गया है और इसे एक इंस्पेक्टर का असली चेहरा दिखा रहा है। इसने शुमाइला को इसके खिलाफ बहकाया है, इसलिए वो सबूत गुम हो जाने का बहाना कर रहा है। चंगेज़ी के दिमाग में इन दोनों के खिलाफ जहर भरा हुआ था। इसकी समझ में यह आ रहा था कि अजल ने अपना सामान सफ़र किसी दूसरे कंपार्टमेंट में रखा है और शुमाइला से तमाम सबूत लेकर वहाँ अपने सामान में छुपा दिए हैं और ये खुला झूठ बोल रहा है कि मुकफ्फल सूटकेस से ये अहम सबूत गायब हो गए हैं। इस पुलिस वाले को शुमाइला और अजल के खिलाफ एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती जा रही थी।